اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صد شکر گزار ہیں اس رب کے کہ جس نے ہمیں قوت گویائی بخشی، قوت سماعت سے نوازا اور عقل سلیم عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر ولایت علی جیسی نعمت سے ہمیں ہمکنار کیا. ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو توحید، نبوت اور قیامت کے ساتھ ساتھ ولایت یعنی امامت اور خدا کے عدل کا قائل ہے. اور یہ خدا کا عدل ہے کہ جس کے سبب وہ ضروری سمجھتا ہے کہ نبوت کی حفاظت کے لیے امامت ضروری ہے، اور یہ خدا کا عدل ہے کہ وہ ضروری سمجھتا ہے کہ انسانوں میں خوشیاں اور غم برابر برابر تقسیم کرے. اگر وہ کسی کو رلاتا ہے تو اس کو ہنساتا بھی ہے، زیادہ رلائے گا تو زیادہ ہنسائے گا بھی. اگر کسی کے نصیب میں زیادہ غم ہے تو اس کے نصیب میں زیادہ خوشیاں بھی ہوں گے. تو ہم اہل بیت کے ماننے والے جہاں عزاداری، گریہ وزاری، ماتمداری میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں کی بنسبت، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 اضافی خوشیاں بھی دی ہیں، 2 اضافی عیدیں بھی دی ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد عید غدیر اور عید مباہلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے منانے کے لیے. ابھی چند دن پہلے عید غدیر گزری، جشن منایا ہوگا آپ لوگوں نے، خوب شاداں و فرحاں ہوئے ہوں گے. اور بس 6 دن کے بعد انشاءاللہ عید مباہلہ آپ کے سامنے، پھر دوبارہ خوشی کا دن اور خوشی کے لمحات. عید غدیر بلا شبہ ایک بہت بڑی عید ہے، بہت بڑا دن ہے، اور اس کے بارے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی اور عید بھی نہ ہوتی، بلکہ دین اسلام ہی نہ ہوتا، ولایت علی نہ ہوتی، اگر ائمہ نہ ہوتے تو خدا کی خدائی اور نبی کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی اور دین بدل چکا ہوتا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کربلا کے واقعے سے پہلے کس طرح دین تبدیل ہو رہا تھا، اور پھر یکایک لوگوں کو ہوش آیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید غدیر غلط ہے، واقعہ غدیر ہوا نہیں تھا، اگر ہوا تھا تو اس طرح نہیں جس طرح آپ بتلاتے ہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ مولا کے کیا معنی، اعلان غدیر کیا ہے، جانشینی رسول کس کے لیے سزاوار تھی. تو ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جس کو واقع مباہلہ یا پیغام عید غدیر سمجھ میں نہیں آیا وہ واقع مباہلہ کو پڑھ لیں. اگر عید غدیر مناتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، اس کو بدعت سمجھتے ہیں آپ یا اس کا انکار کرتے ہیں، تو واقع مباہلہ کو سمجھ لیجئے، واقع مباہلہ کے پیغامات کو سمجھ لیجئے، آپ کو عید غدیر سمجھ میں آ جائے گی. کس طرح واقع مباہلہ اعلان غدیر سے مربوط ہے، اس کا تذکرہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں کیا کہ جب اس نے پوچھا کہ آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صحابی علی ہیں، تاکہ لوگ بھی تسلیم کر لیں کہ اعلان ولایت علی کو زیب دیتا ہے، جانشین کا حق علی کے لیے تھا. تو امام نے یہی آیت مباہلہ
جو ابھی آپ سنیں گے اور جس کی بازگشت اور گونج آپ کے ذہنوں میں گونجے گی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور امام نے یہ کہا اس میں جو انفسنا ہے، آیت مباہلہ آپ کو یاد ہوگی، اس میں جو انفسنا ہے اس میں علی مصداق ہیں. کیوں؟ سب کو معلوم ہے، یہ حقیقت تشت ازبام ہے کہ واقع مباہلہ میں نساءنا کی مصداق جناب سیدہ، ابناءنا کی مصداق جناب حسنین، اور انفسنا کی مصداق علی ہیں. تو اللہ کے رسول کے پاس آپشن تھا کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ اصحاب میں کسی کو بھی اپنا نفس رسول چن لیتے، منتخب کر لیتے اور لے جاتے. اللہ کے رسول نے فقط علی کا انتخاب کیا. چنانچہ یہ آیت دیکھیں 6,666 یا کم و بیش 6,500 آیات قرآنی موجود ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے اس کا پہلا مصداق علی ہے، جس میں مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے اس کا پہلا مصداق علی ہے، پھر باقی سب ہیں. ان تمام آیات کو چھوڑ کر امام نے آیت مباہلہ کا انتخاب کیا. آیہ مباہلہ میں جو انفسنا ہے وہ علی پر دلالت کرتی ہے، لفظ علی پہ دلالت کرتا ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خلافت کا حق علی کا تھا، کیونکہ اس آیت کے سبب ان کی فضیلت تمام اصحاب پر ثابت ہو گئی. اعلان غدیر اور عید غدیر یا عید غدیر اور عید مباہلہ میں کیا نسبت ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ عید غدیر دعویٰ ہے اور عید مباہلہ دلیل ہے. دلیل کے بغیر دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا. اعلان غدیر میں، عید غدیر میں اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میرا جانشین علی، میرا وزیر علی، میرے بعد تم لوگوں کا امام علی، تم لوگوں کا رہنما علی. کیوں؟ 6 دن کے بعد عید مباہلہ آئے گی، اس میں انفسنا کی تفسیر تشریح ڈھونڈ لیجئے گا. بس انفسنا کی جو تشریح یا تصدیق کرنے والا ہوگا یا جو شخص اس کا مصداق ہوگا وہی مولا کا بھی مصداق ہے. اور وجہ علی کو مولا کہنے کی کیا ہے؟ یہی ہے کہ علی کو انفسنا کہا گیا، نفس رسول کہا گیا. واقع مباہلہ عید غدیر سے، اعلان غدیر سے پہلے ہوا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو بتلا دیا کہ تم لوگوں میں افضل ترین شخص اور نفس رسول کہلانے والا کون ہے؟ یہ ہے علی میرا ہمزاد. بس اب جب میں اعلان غدیر میں من کنتو مولا کہوں اور اشارہ میرا علی کی طرف سے ہو اور میں ہاتھ کھڑا کر کے اسے بلند کروں تو کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہمیں کیوں نہیں بلایا اسٹیج پر، ہمارا ہاتھ کیوں نہیں بلند کیا. اچھا یہ بھی دیکھ لیجیے کہ یہ ضمیر جمع کی ہے، اگر رسول چاہتے تو 1 سے زیادہ نفس رسول لے جاتے، 1 2 3 4 کو لے جاتے، لیکن رسول نے فقط 1 کو لے جانا مناسب سمجھا. کیوں؟ کہ علی کے سوا کوئی شخص نہیں تھا جو نفس رسول کے معیار پہ پورا اترتا. چنانچہ عید غدیر اعلان ہے، عید مباہلہ اس کی تصدیق ہے. اعلان غدیر دعویٰ ہے، عید مباہلہ اس کے لیے دلیل. عید مباہلہ یا واقع مباہلہ کیا ہے؟ اس کی تفصیلی گفتگو ہم ایک درس میں پچھلے سال کر چکے ہیں، تمام واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے. مختصراً اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو نفس مضمون ہے اس کی طرف ہم جائیں گے کہ واقعہ مباہلہ کے پیغامات. یہ آج ہمارا موضوع ہے آج کی نشست کا کہ واقعہ مباہلہ کے پیغامات. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. نجران کے علاقے میں رہنے والے عیسائیوں کو رسول اللہ نے پیغام بھیجا اور اسلام کی دعوت دی. نجران اس وقت ایک سینٹر تھا، مرکز تھا، جس طرح آج کل ویٹیکن سٹی عیسائیوں کا مرکز ہے.
تو اسی طرح نجران بھی 40,000 آبادی پر مشتمل، 40 ٹاؤنز، قصبوں پر مشتمل ایک شہر جہاں پہ عیسائی آباد تھے، اور وہ پوری دنیا میں واحد مرکز تھا جہاں پہ عیسائی تبلیغات، عیسائی تعلیمات جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی تھی، اور وہیں سے پوری دنیا میں مدینہ یہودیوں کا گڑھ تھا، ٹھیک، اور یہ دونوں گروہ، مدینہ میں یہودی، نجران میں عیسائی، اس لیے یہاں آ کے بیٹھے تھے کہ وہ انتظار کریں اس رسول کا جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں کیا جا چکا ہے۔ جب نجران کے عیسائیوں کو یہ خط ملا تو وہ بڑے حیران ہوئے، یہ کون شخص ہے جو ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارا مذہب غلط ہے، اور نہ صرف چیلنج کر رہا ہے بلکہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا، علماء نے شک کا اظہار کیا کہ کہیں یہ وہ رسول تو نہیں کہ جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اگر یہ رسول ہے تو ہمیں پھر اس کی بات پہ لبیک کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک وفد بھیجتے ہیں جو معلوم کرے گا کہ بھئی یہ کون ہے۔ شرجیل نامی شخص کو انہوں نے بھیجا، شرجیل نامی شخص جا کر، وہ بھی ان کا ایک عالم دین تھا، اس نے تمام تفصیلات جمع کی، رسول سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق گفتگو کی، اور واپس آ کے بتایا کہ بھئی یہ نشانیاں ہیں، لگتا تو یہ وہی شخص ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ بس یہاں پر ان کی کینہ پروری، تعصب، ہٹ درمی آڑے آ گئی۔ انہوں نے کہا ہم اسماعیل کی نسل کے رسول کو نہیں مانتے، ہم تو اسحاق کی نسل سے ہیں، ہم اس کی نسل سے آنے والے نبی کو مانیں گے، بس۔ اور یہی بات یہودیوں نے بھی کی مدینہ میں، تو یہودی اور عیسائیوں نے فوراً بریک لگا لیا، جو وہ انتظار کر رہے تھے نبی کا، محمد کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ اب نہیں مانتے سے تو بات نہیں چلے گی، اس نے تو ہمیں دعوت دے دی ہے، اور ہم نے میٹنگز پہ میٹنگز، اجلاس پہ اجلاس بلا کر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمیں جو ہے دعوت تبلیغ دی ہے۔ ہم کیا کہیں گے اب ایسا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کے پاس جا کے بات کرنی پڑے گی اور اس کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، اور اپنے عوام کو منانا پڑے گا، ورنہ تمام عوام جس کو ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم نبی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ یہ نہ ہو کہ ہمارے روکنے کے باوجود اس رسول سے جا کے مل جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ 40 لوگوں کا وفد بھیجا گیا، جس میں بڑے بڑے علماء شامل تھے، ایک تھا سید، دوسرا تھا عاقب، تیسرا تھا ابو الحارث القمہ یا ابو الحارث بن القمہ۔ ان تین لوگوں کے ہاتھوں میں گیند تھی، یعنی گیم تھی، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں 3-4 کمپنیز ہوتی ہیں جن کے ہاتھ میں مارکیٹ ہوتی ہے، باقی سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان تینوں نے جا کے اندازہ لگانا تھا اور گیم کو اپنے حق میں کرنا تھا، یہ پوری تیاری کے ساتھ گئے۔ لیکن جب وہاں گئے تو دیکھا کہ یہ تو بڑا برحق مذہب ہے، اور یہ پوری تیاری کے ساتھ، ہوم ورک کے ساتھ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات بات پہ کہتے ہیں کہ ٹھہرو، انتظار کرو، کل جواب دوں گا۔ تو لگتا ہے کہ واقعی ان پہ وحی آ رہی ہے، اگر یہ خود ساختہ نبی ہوتے تو آن دا اسپاٹ فی البدی جواب دیتے۔ اس طرح کی ہزیمت کیوں برداشت کر سکتے؟ مطلب آپ کسی سے سوال پوچھیں اور وہ کہے ٹھہر جاؤ میں کل جواب دوں گا، تو اس کا مطلب وہ کسی سے پوچھ کے جواب دے گا نا، اور وہ اپنے لوگوں سے تو مشورہ کرتے نہیں تھے، رسول کیوں کریں مشورہ، وہی کا انتظار کرتے تھے، اور وہی آتی تھی، اور دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک آیات اترتی رہی، اور رسول اللہ ان کو جواب دیتے رہے۔ انہوں نے جو سمپل، جو بون آف کنٹینشن تھا، جو ایشو تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یعنی خدا خود خدا، عیسیٰ علیہ السلام خدا اور جبرائیل خدا۔ تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا کہ بھئی ایک دن ٹھہر کے جب وحی آئی کہ بھئی عیسیٰ کون ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، ہم نے اسے تراب، مٹی سے پیدا کیا، اور پھر کہا کن فیکون، وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے، ولا تکن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ جواب دے دیا، تشفی بخش جواب تھا، بہت ہی کلیئر کٹ جواب تھا، دو ٹوک جواب تھا، اتنی بہترین لاجک نہیں پیش کی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے ہٹ درمی کا اظہار کیا امیجیٹلی۔ جیسے انہوں نے ہٹ درمی کا اظہار کیا، اللہ نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من
کہ اگر یہ کوٹ حجت نہیں کریں اس علم کے آنے کے بعد جو ہم نے ان کو پہنچایا ہے من العلم، ٹھیک ہے، پھر ان کو کہو کہ اپنے گھر والوں کو لائیں، ہم اپنے گھر والوں کو، اور پھر ہم ایک دوسرے پہ لعنت کریں اور اللہ کو کہیں کہ نیست و نابود کریں. اس کو ہم کہتے ہیں مباہلہ. تو رسول اللہ اس رنگ قرآن کی آیات میں ابناءنا ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو. رسول اللہ حسن و حسین کو، حسین ان کی گود میں، حسن ان کی انگلی پکڑے چلے آ رہے تھے. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، بی بی سیدہ ان کے پیچھے. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے کو، حضرت علی ان کے پیچھے. تو یہی ابو الحارث بن علقمہ موجود تھا، اور یہ تین علماء جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. تم ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کیا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. انہوں نے فوراً سمجھ لیا اور فوراً آ کے کہا کہ بھئی ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے، اور ہم اس کے بدلے میں 2000 خلعت جوڑے دینے کے لیے تیار ہیں. کئی سو گھوڑے، کئی سو زرہیں، تلواریں، اور ایک مرتبہ نہیں، ہر سال دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو رسول اللہ نے ان سے یہ ڈیل کی اور یہ بات طے ہو گئی. اچھا، یہاں پہ ایک بات جو سنی سنائی ہے، پتہ نہیں اس میں سچ ہے کہ نہیں، ریفرنس اور پڑھی ہوئی بات نہیں، اس لیے ریفرنس کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال سنی ہوئی بات ہے کہ جب ان سے کہا کہ کبھی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے اپنے لباس کو پیچھے سے پھاڑ ڈالتے ہیں، اور جو بھی لباس پہنے گا اپنے پیچھے کے لباس کو کاٹ دے گا یا پھاڑ دے گا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہارا تھا، عیسائیوں میں سے یہ وہ شخص ہے. تو جو انگریزی کوٹ ہوتا ہے وہ پیچھے سے کٹا ہوا ہوتا ہے، پیچھے سے آپ نے دیکھا ہوگا کٹا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اصل کوٹ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں، انکل سام لکھیں آپ تو کوٹ پیچھے کا جو ہوتا ہے پورشن وہ بہت دم کی طرح بہت لمبا سا ہوتا ہے، اور وہ اوپر تک، نیچے سے اوپر تک کٹا ہوا ہوتا ہے. بہرحال یہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد وہ پھٹا ہوا لباس پہننے لگے تاکہ بتلانے کے لیے کہ ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں. پوری عیسائی دنیا میں لوگ پھر اسی طرح کا لباس پہنتے رہے، اور آج مسلمان ان کی تقلید کرتے ہوئے اگر یہ بات سچ ہے تو پھٹا ہوا کٹا ہوا لباس پہن رہے. بہرحال یہ واقعہ مباہلہ تھا. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے واقعات، آئمہ کی سیرت کے پہلو اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو جو ہے مزے لے کے، چٹخارے لے کے سنا جائے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہہ کے نشستن گفتن برخاستن کہہ کے اٹھ جائیے. یہ بچوں کی کوئی لوری تو ہے نہیں جس کو سنتے ہوئے ہم سو جائیں. کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی ہیں سلانے کے لیے اور بڑوں کو جگانے کے لیے. لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے، اس لیے مر جائیے مرنے سے پہلے. کس پر؟ اہل بیت پر. اہل بیت کی محبت میں مر جائیے. اہل بیت کی محبت میں مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی ہر بات کو، ہر حکم کو دانتوں سے پکڑ لیجئے، اور جتنی سکت، جتنی قابلیت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنی سکت اور استطاعت اور قابلیت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کی پیروی کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا. واقعہ مباہلہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. تفصیل کے لیے آپ پچھلے سال کے درس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور بھی دروس دیے گئے ہیں اس مدرسے میں، ان کی طرف رجوع کیجیے. لیکن یہاں پر ہمیں اس نشست میں آپ کو واقعہ مباہلہ سے حاصل ہونے والے پیغامات آپ تک پہنچانے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس پیغام کو، ان پیغامات کو جو 10 کی تعداد میں ہیں آپ تک پہنچائیں، اور یہ واضح کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اہل بیت یا پنجتن یا ائمہ نے کیا قربانیاں دیں، اور ہم ان قربانیوں کے بدلے میں اپنی اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. واقعہ مباہلہ کا پہلا پیغام تبلیغ دین کی اہمیت. دیکھیں، یہ جو عید غدیر ہے
یا عید مباہلہ ہے یا واقعہ غدیر یا واقعہ مباہلہ ہے، یہ تو صرف کیک کٹنگ سیریمنیز ہیں. ایک اعلان ہوا اور اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی منزلت، مرتبہ واضح ہوا. لیکن یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر کسی فوجی کو بیج لگایا جاتا ہے، کسی اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے پہ انعام دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. اس نے کس طرح اپنی راتیں سیاہ کی، کس طرح اپنی دوستیاں قربان کی، کس طرح اپنے مشاغل کو ایک طرف کیا، کس طرح ٹی وی سے منہ پھیرا، کس طرح غیر ضروری کاموں سے پرہیز کیا، اور کس طرح محنت و مشقت کر کے وہ اس مقام پر پہنچا. تو کیا فقط اس پیغام کو سن لینا اور واہ واہ کر دینا کافی ہے؟ جی نہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ اہل بیت نے اس دوران کتنا لمبا، کتنا کٹھن سفر طے کیا اور کن کن مراحل سے گزرے تو یہاں پہنچے. خود رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لیجیے آپ. ایک لمحے چین سے نہیں بیٹھے اعلان غدیر تک، بلکہ اعلان غدیر کے بعد کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اب تم اپنے رب کی تسبیح کرو. ابھی بھی فارغ نہ بیٹھو، ابھی بھی تسبیح کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ. مکے میں تبلیغ کرتے رہے، اوجھڑی ڈالی گئی، تبلیغ کرتے رہے. کچرا ڈالا گیا، بوڑھی کچرا ڈالتی تھی لیکن تبلیغ کرتے رہے. لوگ مذاق اڑاتے تھے اور آپ تبلیغ کرتے رہتے تھے. مکے والوں نے مذاق اڑایا تو مکے سے باہر رستے میں کھڑے ہو جاتے، حج کے قافلے آنے والوں کو تبلیغ کرتے. تو مدینے والوں نے، جو مدینے سے آئے تھے حج کرنے کے لیے، اس زمانے میں اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے لوگ حج کیا کرتے تھے. 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا. پھر کہا کہ آپ مدینے آئیے، مدینے میں آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. وہاں کے لوگ تو آپ کے دیوانے ہو چکے ہیں، آپ کی خبریں وہاں پہنچ گئی ہیں. رسول وہاں پہنچے تو ماشاءاللہ جاتے ہی ہیڈ آف دا اسلامک اسٹیٹ بن گئے. ادھر مکے والوں کو خبر ہوئی، ان کی حضرت میں اضافہ ہوا اور جنگ پہ جنگ، حملے پہ حملے شروع ہو گئے. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر. پھر مدینے کے یہودیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. بھئی یہ تو فری ہو گئے، آتے ہی ہیڈ آف اسٹیٹ بن گئے، اب ہم ان کے زیر نگی ہوں گے، اب یہ جو کہتے ہیں ہمیں سننا پڑے گا. ہم تو مشرکین کو قرضے دیا کرتے تھے بہت، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی بر صغیر میں، آ کر چھوٹی سی کمپنی تھی لیکن پورے بر صغیر کو غلام بنا لیا تھا. اس طرح یہودیوں نے غلام بنا لیے تھے مدینے کے یہودیوں کو، خوب قرضے دیا کرتے تھے سود پر، اور وہ بیچارے مجبور ہوتے تھے. جب رسول آئے تو سب مسلمان ہو گئے اور ان کے انداز ہی بدل گئے. یہودی پریشان کہ بھائی نو لفٹ، اب ہمیں لفٹ کرانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا سارا سودی کاروبار دھندا جو ہے مندہ ہو گیا ہے. انہوں نے بھی پر نکالنے شروع کیے. پھر جنگ خیبر ہوئی، اس میں رسول اللہ جیتے، سرخرو ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رسول اللہ یہاں ٹھہرے نہیں، ٹھہر جاتے، گیپ لے لیتے، پاز لے لیتے، تھوڑا سا کہہ دیتے بھائی ٹھیک ہے بہت ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا. 8 ہجری کو مطلب مکہ فتح ہو گیا، بھائی مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح ہو گیا، بس ٹھیک ہے باقی کام اب تم کرو، اب میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں. 2 سال پہلے 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا. ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں نا، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. مغرب میں 60 سال کے بعد بوڑھے آدمی کو اولڈ ہومز میں، اور ہمارے یہاں 60 سال کے بعد بوڑھے آدمی کو مرجع تقلید بنا دیا جاتا ہے. وہاں انگلی پکڑ کے اولڈ ہومز میں، اور ہم اپنے مرجع تقلید کی انگلی پکڑ کے تقلید کرتے ہیں کہ تم ریٹائرمنٹ کی ایج پہ نہیں ہوئے ہو، اب تو تمہاری عقل جوبن پر آئی ہے، ہمیں تمہارے جسم کی نہیں، ہمیں تمہاری عقل کی ضرورت ہے. تو 2 سال تو رہ گئے تھے رسول اللہ کے یہاں سے جانے میں. لیکن دیکھیں آپ جوش ولولہ سیکھیے اپنے رسول سے. ہم جو ہے 2-4 لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر کے، یا خود راغب ہو کے بس کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، اب کافی ہے، ضرورت نہیں ہے زیادہ پھیلانے کی، زیادہ پڑھنے کی، مدرسے جا کے کیا کرو گے، اور اب تو تمہاری ایج نہیں رہی، جوانوں کی عمر ہوتی ہے وہ جا کے پڑھیں. تو وہ رسول کو بھی دیکھیں، وہ بھی تو آخر وقت تک بڑھاپے میں تبلیغ کرتے رہے. آس پاس کے اسٹیٹس کو خط لکھنا شروع کیے. کس کو اسٹیٹ کو خط لکھا انہوں نے؟ روم کو، فارس کو. اور رسول اللہ اکثر مکے والے کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں جو پیغام لایا ہوں اس کو قبول کر لو، اگر کر لو گے تو فارس اور روم کی سلطنتیں تمہارے زیر نگی ہوں گی، تمہارے قدموں میں ہوں گی. تو وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے محمد ذرا آہستہ کہو، سن نہ لیں، وہ آئیں گے تو ایسی تیسی کر دیں گے ہماری، خدا را خاموش ہو جاؤ، تم بھی ڈوبو گے ہمیں بھی ڈوباؤ گے. نعوذ باللہ اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے رسول. دیکھیں رسول اللہ نے کر کے دکھایا.
ہر اسلامی سلطنت کو خط لکھنا شروع کیا کہ ان کو معلوم تھا کہ میں حق پر ہوں، اور اسلام ان الباطل کان زہوقا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے کے لیے. تو نجران والوں کو مطلب بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان جو ہے ویٹیکن سٹی کے پوپ فرانسس جو ان کا پوپ ہے اس کو خط لکھ دے مسلمان ہو جاؤ یا باراک اوباما کو خط لکھ دے کہ جو حسینیت کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، کہیں بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ تو رسول اللہ نے خط لکھ دیا ٹو ہیل ود، تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تم سب باطل مذہب پر ہو، تم سب کو میرے ذریعے نگی ہونا پڑے گا، میری توحید، میری رسالت، میری شریعت میں عمل کرنا پڑے گا. رسول رکے نہیں، فتوحات پہ فتوحات. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم جب دیکھو کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اب تم تسبیح کرو. میرے رسول وہاں رکا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ماشاء اللہ کیا کہنے ہیں، بس 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 بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بس بس اب تم جو ہے وہ عبادت کرو. نہیں، رسول تو چاہتے تھے کہ دنیا کا ایک ایک شخص مسلمان ہو جائے، جو میرے سامنے نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے. اب اس میں رسول کی کیا غلطی کہ جو سامنے تھا وہ نہیں مسلمان ہوئے، جو رسول سامنے تھے وہ نہیں مسلمان ہوئے، منافقین کے بھیس میں پڑتے رہے. تو رسول اللہ نے جب نجران کو خط لکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ بھئی یہ کون آ گیا ہم کو چیلنج کرنے والا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغ دین کے کام سے تھکنا نہیں ہے. آپ کی عمر 50 سال ہو جائے، آپ کی عمر 60 سال ہو جائے، آپ جو ہے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، تھکنا نہیں ہے. آخر وقت تک کہا گیا جان میں جان ہے، لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو، دین پہ تو عمل کرنا ہے جب تک آپ کی روح آپ کے جسم میں موجود ہے. تو یہ ہے رسول اللہ کی تبلیغ. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ تو ہم کر لیں، لیکن جب ہم تبلیغ کے لیے ٹائم نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ٹائم نہیں نکلتا. رسول اللہ نے شہاب ابی طالب میں 3 سال تک جڑی بوٹیاں کھائی تھیں، جڑی بوٹیاں، پتے کھا کے گزارا کیا تھا. بی بی ختیجہ کا انتقال جڑی بوٹی کھانے سے ہوا تھا. ملکۃ العرب تھی، وہ شاہانہ انداز تھا، لذیذ کھانے تھے، نرم بستر تھا، وہ سب قربان کر دیا. شہاب ابی طالب کی جڑی بوٹی کھانا شروع کر دیا 3 سال تک. ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات اہل بیت کی باتیں، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل وہ نہیں ہے نا. رسول ہر وقت دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے تھے، عبادت بھی پوری کرتے تھے، کوئی مستحب بھی نہیں چھوڑتے تھے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. کیوں ٹائم نہیں ہوتا؟ ہم نے اپنا روٹین ایسا بنایا ہوا ہے. ہم کیا شہاب ابی طالب کی جڑی بوٹی کھائیں گے؟ ہم تو بیک ٹی لینے والے لوگ ہیں، پھر بریک فاسٹ کرنے والے، پھر اسنیکس، پھر لنچ، پھر ہائی ٹی، پھر جو ہے وہ ڈنر، پھر پاپ کارن، پھر چاکلیٹ، پھر پینٹس. ہم کہاں وہ کہاں، تو کوجا میں کوجا. آپ مجھ کو رسول سے ملا رہے ہیں، کیا گستاخی کر رہے ہیں، کیسی جڑی بوٹی. ہم تو مسور کی دال سامنے رکھ دیں تو ہم کہتے ہیں یہ منہ مسور کی دال، ہمیں یہ نہیں کھانی مسور کی دال. تو ہمارا جب لائف اسٹائل رسول جیسا نہیں ہوگا تو رسول اللہ جیسی خصوصیات ہم کیسے اپنے اندر پائیں گے؟ رسول کے پاس بہت ٹائم تھا. کیوں ٹائم تھا؟ اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا، اس لیے ٹائم تھا. رسول کے اصحاب کے ساتھ بہت ٹائم تھا. ہمارے پاس کیا 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 روٹینز ہیں ہماری، آپ سنیے ہماری. سب سے پہلے ہم صبح اٹھتے ہیں، کیا چیک کرتے ہیں؟ میسیجز، کس کس کے میسیجز آئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مس کال، نمبر پہ غور کیا جاتا ہے، آخری نمبر پہ کو نوٹ کیا جاتا ہے، 37 آخر میں ہے، اچھا 45 تھا، یہ پہلے بھی کال، اس کو بھی مس کال دی جاتی ہے. 15 منٹ 20 منٹ اللہ کے بندے تم تلاوت قرآن کر لیتے، جو سورہ یاد ہیں، اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو آنکھیں بند کیے ہوئے تلاوت کر لیتے. پھر جو ہے وہ ہم ناشتہ کر کے اسکول چلے جاتے ہیں، اور اسکول میں جو ہے جو کل ڈرامہ آیا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، یا T20 میں کس نے کتنے چھکے لگائے اس کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور خواتین جو ہیں وہ مارننگ شوز دیکھ رہی ہوتی ہیں. مرد حضرات جو ہیں وہ آفیسز میں حلال حرام کو ایک کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا جی حضوری میں جو ہے اپنا پورا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں. پھر گھر آتے ہیں، کوئی گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی جو ہے پان کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور گھر میں جو ہے وہ خواتین غیبت کی محفلیں سجا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. جب ہمارا یہ روٹین ہوگا، رسول اللہ کے روٹین سے میچ نہیں کرے گا، تو ہم کیسے رسول کی طرح ٹائم نکالیں گے؟ جب ہم 12 بجے 1 بجے 2 بجے سوئیں گے اور پھر کہیں گے اوہ نماز نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا،
کب سوتے رہ گئے؟ آپ کو جب معلوم ہے کہ میں لیٹ نائٹ سوؤں گا تو میں فجر میں نہیں اٹھوں گا، تو کیوں نہیں آپ جلدی سو جاتے؟ تو ہم کہاں وہ کہاں، مطلب یہ گستاخی جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. تو آپ ہم کو ان سے نہ ملائیں، ہم الگ ہیں وہ ملے الگ ہیں. تو جب آپ اپنا لائف اسٹائل، اپنا انداز بالکل جسے کہتے ہیں نا تھکا ہوا ٹائم ہم دین کو دیتے ہیں. جب نیند کے جھونکے آتے ہیں تو واٹس ایپ پہ فوراً درس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھائی آج کیا درس تھا، 10 منٹ میں نیند آ جاتی ہے آپ کی. جب جو ہے وہ کھانے میں بدبو آنے لگے، بھئی آپ یہ اس کو ماسی کو دے دیں. جب جو ہے آپ کام کرنے کو نکلیں، کبھی بڑا مشکل کام ہے، عید غدیر کتنے لمبے اعمال، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، لکڑی ہوتا، بجری ہوتا، پتھر ہوتا، کنکر ہوتا، اینٹ ہوتا. یہ نمازیں تو نہ پڑھنی پڑتی، یہ روزے تو نہیں رکھنے پڑتے. اب مجھے بتائیے کہ بس ہمیں یہی کہنا آتا ہے کہ وہ کہاں ہم کہاں، کاش میں یہ ہوتا، کاش میں وہ ہوتا. اور جب جنت میں، جنت کی کھڑکی سے باہر بیٹھ کے اہل بیت کو دیکھیں گے، آپ وہاں ہم وہاں، جہاں آپ مطلب آپ جہاں ہم وہاں، اہل بیت ہمیں بلا لیجئے. ارے بھائی میں جن راستوں پہ چل کر جنت میں پہنچا ہوں تم اس راستے پہ کیوں نہیں چلے؟ رسول اللہ کا راستہ، ائمہ کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ ہے نا. اب آپ کہیں میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا اور جنت میں پہنچ جاؤں گا، کیسے پہنچیں گے آپ؟ کوئی شارٹ کٹ ہوگا کیا جنت کا؟ کیا اوپر سے پہنچ جائیں گے، دائیں بائیں سے پہنچ جائیں گے؟ آپ کو تو اسی راستے پہ چلنا ہے نا، جہاں رسول چلے، جہاں امام چلے، اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یہ الگ بات ہے. راستے میں آنے والا پہلا کانٹا رسول کو چبھے گا، راستے میں آنے والا پہلا آگ کا دریا علی عبور کرے گا، آگ بجھا دے گا. بس آپ کو آگ کی راکھ پہ قدم رکھنا ہے. مجھے بتائیے ہمیں کیا مشکلات ہیں ائمہ کے مقابلے میں؟ رسول آزمائشیں تو وہ ڈھا چکے، وہ گزر چکے، ختم کر چکے. اب تو وہ آگ بجھا کے جو دھواں اٹھ رہا ہے بس اس میں سے گزرنا ہے. آپ کو آگ میں سے کہاں گزرنا ہے؟ مجھے بتائیں کون آپ کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے؟ کون نماز پڑھتے ہوئے اوجھڑی آپ کے منہ پہ ڈال دیتا ہے؟ مجھے بتائیں. رسول کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہوا. تو خدا را جاگ جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں اس عید مباہلہ کو منائیں، اس عید غدیر کو منائیں، تو خدا را اس کو کیک کٹنگ سیریمنی نہ سمجھے کہ رسول آئے اور کیک کاٹ کے چلے گئے اور اہل بیت کو اعزازات دے کے چلے گئے. آپ دیکھیے اس کے پیچھے کتنی محنت شاقہ ہے. اس کا ذرا شمع تو بنیے، ایک ذرہ تو اس میں سے اٹھائیے، تھوڑی بہت تکلیف تو کبھی تو برداشت کیجیے. تو اس عید کے لمحات میں کم از کم یہ سوچئے کہ جو رسول نے اہل بیت کو بتلایا کہ یہ انفسنا ہیں، یہ ابناءنا ہیں، یہ جو ہیں وہ نساءنا ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح اس مقام پر پہنچے. اس کے بعد لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تبلیغ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، بڑی پرابلم ہوتی ہے. تبلیغ شروع کرتے نہیں ہیں اور پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم امی کو کہتے ہیں پردہ کریں، آپ پردہ نہیں کرتے ہیں. ابو کو کہتے ہیں داڑھی رکھیں، ابو داڑھی نہیں رکھتے ہیں. ہم بھائی کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. ہم کیا کریں؟ الٹا تو انہوں نے ہم پہ پابندی لگا دی ہے کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ کوئی جانے کی، مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم جب سے مدرسے گئی ہو کہ جو ہے وہ پولیس مین کی طرح بن گئی ہو. اسی مباہلہ کی ایک آیت ہے، اس سے ریلیٹڈ آیت ہے، آیت نمبر 64 64 سورہ آل عمران. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کہو اے اہل کتاب، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اتنی بڑی حکمت اس آیت میں پوشیدہ ہے کہ سمجھ لیجئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. کلمہ مشترکہ، ایسا کام، ایسی بات، ایسا نظریہ جو آپ کے اور اس شخص کے درمیان کامن ہو، جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں. آپ شوہر کو تبلیغ کر رہی ہیں اور اس کو چائے وقت پہ نہیں ملتی، اس کے کپڑے وقت پہ استری نہیں ہوتے، آفس کے لیے آپ اس کو وقت پہ نہیں اٹھاتی، وہ کیسے آپ سے راضی ہوگا؟ اس کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، وہ کیسے آپ کی بات سنے گا؟ بچہ باہر سے کھیلتا ہوا آتا ہے، امی آج آپ کو معلوم ہے آج میں نے جو ہے وہ 4 چھکے لگائے. بیٹا یہ سب باتیں کرنا، جلدی سے جاؤ وضو کرو نماز پڑھو. امی سنن تو لیں آپ.
اور امی جو ہے 4 میں سے 2 چھکوں کی تفصیل سن لیں، اس میں کیا جائے گا، اس کا دل رکھ لیں گے آپ، پھر آپ کہہ دیے جاؤ بیٹا نماز پڑھو، اب وقت ہو گیا نماز کا۔ گھر میں آپ کیا کیا جاتی ہیں، بھئی آج اتوار ہے، آج مجھے مدرسہ جانا ہے، امی برتن آپ دھو لیے گا، یا آج کا کھانا آپ کے ذمہ، یا آج میرا ٹیسٹ ہے، آج تو نہیں ٹیسٹ ہے میرا تو 1 ہفتے سے ٹیسٹ ہے، میں تو 1 ہفتے سے کام نہیں کر رہی گھر کا، امی 1 ہفتے بعد میرا ٹیسٹ ہے اس لیے میں آج کروں۔ تو جب آپ اپنا بوجھ، مطلب آپ کام نہیں کر رہے ہیں دین کا، آپ کے گھر والے کام کر رہے ہیں، آپ تو بڑے مزے سے گھر میں بیٹھے ہوئے، بھئی مجھ سے کوئی کام کرنا کہ کیوں، میرا ٹیسٹ ہے، مجھ سے کوئی کام کرنا ہے، مجھے مجلس کی تیاری کرنا ہے، مجھ سے کوئی کام کرنا ہے نہیں، میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں، میں یہ درس سن رہی ہوں، تو فائدہ کیا میں اس دعوت و تبلیغ کا۔ ایک شخص بڑی تعریف کی رسول اللہ نے، کیا شخص ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی مستحب نہیں چھوٹا، ہر وقت عبادت، تسبیح و تحلیل، کسی چیز کا ہوش نہیں، کوئی کام نہیں کرتا تھا رسول یہ رستے میں، کیوں، صرف عبادت۔ رسول نے کہا اس کا کام کون کرتا تھا، اس کے لیے کھانا کون تیار کرتا تھا، اس کے کپڑے اور پانی یہ وہ، کہ ہم کرتے تھے باقی لوگ، کہ تو تم اس سے بہتر تھے۔ تو ہم لوگ اپنے کام دوسروں کے ذمہ ڈال کر، دعوت و تبلیغ ہمارے لیے، دعوت و تبلیغ یہی ہے، دعوت و تبلیغ کہ خدمت کریں، بہترین ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کا۔ اور وہ موضوعات جو اختلافی ہیں ان پہ ڈسکس ہی نہ کریں۔ ایک شخص معلوم ہے، ایک عورت بے حجاب ہے، وہ حجاب کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ بولیں آپ اس کو، حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن باتوں کو وہ اچھا سمجھتی ہے، دوسروں کی مدد کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، مثلا نماز، وظائف، اس کو اس طرف لگا دیں، انشاءاللہ یہ بات بھی مان جائے گی وہ۔ دیکھیں یہ بات جو کلمہ مشترکہ والی بات ہے، جو ہم کو یاد رکھنی چاہیے تھی، عیسائیوں نے یاد رکھ لی، کیا ہے، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اشارہ تو توحید کی طرف ہے، لیکن آپ اس سے یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو مشترک ہو، پہلے اس پہ بات کی جائے، اس پہ کام کیا جائے، پھر آگے بڑھا جائے۔ خدمت کے حوالے سے تعلیم اور صحت 2 ایسے شعبے ہیں جن پہ اگر آپ کام کریں تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ عیسائی دنیا انہی 2 چیزوں پہ کام کر رہی ہے، صحت اور تعلیم، افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، خصوصی طور پہ جو پسماندہ ملک ہیں، ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں ان کے، جہاں پہ علاج ہوتا ہے۔ میری لیڈن ہاسپٹل آپ کا، یہ صدر میں آپ کا، انڈیا میں کتنے ہاسپٹل، افریقہ میں کتنے ہاسپٹلز، تعلیمی ادارے، پاکستان میں اکثر آپ نے سنا ہوگا مشنری اسکول، کرسچین اسکول، یہ جو سینٹ مائیکل، سینٹ جارج، سینٹ پلیسڈ، جو سینٹ نام کے جو ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں، سب یہی تو ہیں، اور لوگ بڑے مزے سے اس پہ اپنے بچے بھیجتے ہیں۔ اگر انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ نہ بھی کی تو کم از کم متاثر تو ضرور ہوں گے۔ یا کرسچنز آر ویل آرگنائزڈ، کرسچنز جو ہیں بہت آرگنائز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھیں 2 شعبے پکڑ لیے نا، کلمہ مشترکہ میں سے صحت اور تعلیم، اور اب تیسرا ایک شعبہ ہے جس کا تذکرہ میں سب سے آخر میں کروں گا، جو اس وقت بالکل پیک پر ہے کہ عیسائی اس طریقے سے آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے، اس کا تذکرہ آخر میں۔ بہرحال یہ سن لیجئے کہ نائجیریا میں اس وقت جتنے عیسائی ہیں، اس زمانے میں جب عیسائی مشنریز وہاں جاتی تھیں، صحت اور تعلیم کے بہانے ان کو عیسائی بناتے تھے، کچھ ہی عرصے میں نائجیریا میں عیسائیوں کی تعداد انگلینڈ میں موجود عیسائیوں سے زیادہ ہو گئی۔ انڈیا میں تو انہوں نے اتنا تہلکہ مچایا کہ انڈیا کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ بل پاس کیا ہے، اینٹی کنورژن بل، کہ کوئی ہندو عیسائی نہیں ہوگا۔ اب کریں اپنی خدمت، آپ دیں صحت اور تعلیم۔ یہاں ہمارے ملک میں حکومتوں کو ہوش ہی نہیں ہے کس طرح عیسائی مشنریز آ رہی ہیں، جان رہی ہیں۔ امریکہ بڑا مشہور ہے اس بات میں کہ بے دین ملک ہے، سیکولرزم وہاں پہ عام ہے، عیسائیت، یہودیت، اسلام کسی کا نام و نشان نہیں، وہ فقط سیکولرزم پہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے آپ کو۔ کرسچین مشنریز کا نام سنا آپ نے، گروپس کرسچنز کے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، تبلیغات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 2010 میں کس ملک سے سب سے زیادہ کرسچین مشنریز پوری دنیا میں گئیں؟ امریکہ سے۔ کتنی گئی ہوں گی؟ 1000، 2000، 1,27,000 کرسچین مشنریز امریکہ سے روانہ ہوئی ہیں پوری دنیا میں اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، عیسائیت پھیلانے کے لیے۔ 2010، 2011، 12، 13، 14، 15، 16، 17 کتنی نکل چکی ہوں گی مشنریز۔ آپ کو معلوم ہے ایک مشنری پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟
$50,000 پر ایئر ایک مشنری پہ، ایک گروپ. $50,000 ملٹیپلائی بائی 1,27,000. دیکھ لیجئے کتنا خرچہ آیا ہوگا. امریکہ میں ریلیجیس بزنس پیک پر ہے. امریکہ کی ٹاپ 10 ٹیکنیکل کمپنیز لائک گوگل، لائک ایپل، لائک مائکروسافٹ، ان 10 کمپنیز کی کمائی اور بزنس امریکہ میں ریلیجیس بزنس یا ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے بزنس سے کم ہے. بزنس یعنی چرچ کی ڈونیشن، بزنس یعنی لوگوں کو کہا جائے بھی آپ ڈونیشن دیں تاکہ لوگ مشنریز کے لیے باہر جائیں. تو یہ امریکہ کی کرسچن پریچنگ ہے جو پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے. یہ صحت اور تعلیم کے 2 شعبے پڑھ لیے، آپ بھی پکڑ لیں. اب آپ کہیں گے بھائی ہم میں سے اتنے لوگ ڈاکٹر تو نہیں ہیں اور صحت میں کیسے جائیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تعلیم کے شعبے کو پکڑ لیں. اب آپ کہیں گے بھائی اس کے لیے تو انویسٹمنٹ چاہیے، اسکول کھولنا پڑے گا. کوئی ضرورت نہیں اسکول کھولنے کی. کوچنگ سینٹر کھولنا پڑے گا. کوئی ضرورت نہیں کوچنگ سینٹر کھولنے کی. آپ اپنے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں. یہ غلطی ہے ہماری ماؤں کی کہ فقط جو ہے وہ کلمہ، قرآن، حدیث، اس کے علاوہ کوئی باتیں نہیں ہیں. سائنس اور معاشرت علوم اور میتھمیٹکس اور انگلش، ان سبجیکٹ کو لفٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بچے کو وہ سکھائیں گی تو بچہ اس کی لالچ میں یہ بھی سیکھے گا. محلے کے بچوں کو جمع کیجیے، ان کو ٹیوشن پڑھائیے. ایک ٹیچر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر چلا رہی ہے، مطلب محلے کے بچوں کو پڑھا رہی ہے. حتیٰ کہ غیر شیعہ افراد اپنی بچیوں کو اس ٹیچر کے پاس بھیجتے ہیں. کیوں؟ کہ بچے اس بہانے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بچے ہمارے اس بہانے حجاب بھی سیکھ رہی ہیں، بچہ اس بہانے جو ہے آداب بھی سیکھ رہی ہیں، اپنے دین کا رزق لے رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ٹیچر ان کو انسان بنا رہی ہے. کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ ہمارے اسکول کلبز بن گئے. کلبز، باربیکیو ٹونائٹ، T20 LCD پر ہوگا سیٹرڈے کو. ہر سیٹرڈے بک ہو گیا اسکولوں میں. کیوں؟ فن، فیئر، ٹھیلے، میلے. ذرا حساب کتاب رکھیے کہ آپ کا بچہ اسکول ٹائمنگ کے علاوہ اور کہاں کہاں جا رہا ہے. اسکول ٹائمنگ کے بعد اسکول میں کیوں رک رہا ہے؟ یا سیٹرڈے اور سنڈے چھٹی ہے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ مکس گیدرنگ، ہلا گلا، بونافائر اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا. یہ سب وہیں کا اسٹائل ہے. یہ کرسچن مشنریز نے جو اسکولز کھولے ہوئے ہیں ان میں یہ سکھایا جاتا ہے. کرسچن مشنریز پہ ایک آبجیکشن خود کرسچنز نے یہ کیا کہ دے آر ناٹ میکنگ کرسچنز، دے آر میکنگ ویسٹرن پیپل، دے آر ڈوئنگ ویسٹرنائزیشن. کرسچنائزیشن نہیں ہو رہی ہے، ویسٹرنائزیشن ہو رہی ہے. ہمارے اسکولز جو کرسچن مشنری کے اسکولز نہیں بھی ہیں، وہ کرسچن مشنریز کے اسکولز کے کریکولم کو فالو کر رہے ہیں. کتنے اسکولوں میں اسلامیات نکال کر کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈیز ڈال دی گئی ہیں. ابھی لاہور کے اسکول میں آیا تھا نا کہ اسلامیات کا سبجیکٹ نکال کے کمپیریٹیو اسٹڈیز کی ایک بک ڈال دی گئی جس میں کمپیریزن بتایا گیا مختلف ریلیجن کا. پھر آخر میں لکھ دیا کہ اٹس اپ ٹو یو، آپ جو چاہیں ریلیجن اڈاپٹ کر لیں. تو دیکھا آپ نے کرسچن مشنریز کس طرح صحت اور تعلیم پہ فوکس کر کے کام کر رہے ہیں. آپ بھی تعلیم کے شعبے میں آگے آئیے. خواتین ہونے کے ناطے کلاس 8 تک بچے کو پڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر مشکل ہے تو ٹھیک ہے، آپ بھی کلاس 1 سے شروع کیجئے، ایک ایک کلاس خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے. کیا اتنی بھی آپ کی معلومات نہیں ہے؟ اتنا بھی آپ کا IQ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، 8ویں کلاس کے بعد O لیول یا میٹرک شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلسٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں. اپنے ہی دیندار گھرانوں کے لوگوں کو تلاش کیجئے کہ وہ ان کو ٹیوشنز پڑھائیں. تو یہ اسکولز کلچر دے رہے ہیں. یہ اسکول آپ سے آپ کے بچے کو ہائی جیک کر رہے ہیں، آپ کے بچے کو چھین رہے ہیں. جو وہاں پہ فلسفی ہے کہ اٹس یور لائف، ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، ڈونٹ فوکس آن یور پیرنٹس یا فرینڈس، بس جو تمہاری مرضی آئی وہ کرو. وہ بچہ یہاں پہ بھی اب سیکھ رہا ہے کہ میری مس نے کہہ دیا بھائی جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو. تو خدا را دین کی اسٹریٹجی کو سمجھیے. دشمن اپنے دین کو جس طرح پھیلا رہا ہے اس کو پہچانیے، اور اس طرح اس کے جواب میں آپ اسی طرح جو ہے اپنے دین کو پھیلانے کی کوشش کیجیے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تبلیغ میں عورتوں کی اہمیت، ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ. مجھے یہ بتائیے، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، چوراہا، یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ عورتوں کو لے کے جایا جائے؟ نہ عورتیں چاہتی ہیں، نہ گھر کے مرد چاہتے ہیں.
کہ ایسی جگہ جہاں پہ بہت سارے مرد جمع ہوں، مناسب نہیں عورتوں کو جانا. ایسی جگہ جہاں پہ جنگ و جدل، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا ہو، مناسب نہیں ہے عورتوں کا جانا. اتنا بڑا مار کٹائی، سر پھٹول، نیست نابود کرنے کی باتیں، جنگ، مجادلہ، مباہلے کی بات ہو رہی ہے، اور رسول اپنی پھول جیسی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں. وہ بیٹی کہ جب اس نے رسول سے پوچھا کہ کام کے معاملات میں کیا ہم طے کریں، رسول نے کہا کہ گھر کا کام تمہارے ذمہ، باہر کا کام علی کے ذمہ. فاطمہ خوشی سے جھوم اٹھی کہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. جو فاطمہ اس بات کو سن کے جھوم اٹھی کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا نہیں پڑے گا، اس فاطمہ کو باہر نکالا جا رہا ہے کہ باہر نکلو. وہ فاطمہ جو کہا کرتی تھی کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو کوئی نہ دیکھے اور وہ کسی کو نہ دیکھے، اس فاطمہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم باہر نکلو. کیوں؟ دین پہ برا وقت آ گیا ہے، قربانی دینے کا وقت ہے، اور تمہیں بھی گواہی دینی پڑے گی. مغربی دنیا الزام لگاتی ہے، الزام تراشی کرتی ہے ہم پہ کہ ہم نے عورت کو قید کر دیا ہے چادر چار دیواری کے نام پر، ان کو محبوس کر دیا ہے، ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی، کچھ کھیل نہیں سکتی. آپ دیکھ لیجئے اولمپکس میں کتنے گولڈ میڈلز لے کے آئی ہیں ایران کی خواتین. تو شانہ بشانہ چلنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ مردوں کے شانے سے شانے ٹکرائیں. شانہ بشانہ چلنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بے حجاب گھر سے باہر جائیں. شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے محفل کی جو ہے شان بن کر جو ہے وہ سیلیبریٹیز کی صورت میں ڈراموں اور فلموں میں کام کریں یا ایڈورٹیزمنٹ میں آئیں. شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے. اب تو نیوز میں بھی عورت کو بنا سنوار کے پیش کیا جاتا ہے. یہ ہے عورت کو شو پیس بنانا، بے حیائی اس میں لانا اور اس کے اندر شرم و حیا ختم کرنا، شانہ بشانہ چلنے کا مطلب. حج پہ کیا خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہیں چلتی؟ کیا خواتین جلوس میں شانہ بشانہ نہیں ہوتی؟ کیا خواتین نماز باجماعت میں مردوں کے شانہ بشانہ نہیں ہوتی؟ لیکن شولڈر سے شولڈر ٹکرانا ہمارے لیے جائز نہیں. امریکہ میں ایک خاتون نے تحریک چلائی ہوئی ہے جو بعد میں بدلا مولانا شبلی نعمانی کی پوتی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ نماز کی امامت بھی کروائی کہ عورت نماز امامت کروا سکتی ہے، اور وہ گھس جاتی ہے نماز جمعہ کے اجتماعات میں نیو یارک میں اور مردوں کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب لوگ کہتے ہیں بھائی عورتوں کا جو ہے وہ نیچے ہے، آپ اوپر نہ آئیں. کہ نہیں میں تو یہاں پڑھوں گی. نہیں مناسب نہیں ہے، یہ ہماری جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. کہ دس از یور بزنس، مائنڈ یور اون بزنس، اپنی نظروں کا خیال کرو، میں تو تم لوگوں کے ساتھ پڑھوں گی. یہ دیکھیں آپ اس قسم کی عورتیں الحمدللہ وہ ہمارے مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس طرح کی بھی بیوقوف عورتیں میدان میں آ گئی ہیں کہ ہم جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ نماز پڑھیں گے. ہمارے یہاں عورتیں پیچھے نماز پڑھتی ہیں. ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو مغرب بھی تسلیم کرتا ہے کہ عورت کی ایک حیا، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. وہاں پہ بھی ہے نا کہ لیڈیز فرسٹ. اگر قطار میں بہت سارے مرد کھڑے ہوئے ہوں، ایک عورت آ جائے تو فوراً ہٹ جاتے ہیں، جی پلیز آپ آگے آ جائیں. تو عورتوں کو شانہ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت دین کے معاملے میں مرد کی مددگار بنے. لیکن علی نے اتنے لوگوں کو دیکھا، اتنے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑیں. علی نے کبھی کسی کو کہا کہ یہ میرا ساتھی ہے؟ علی نے کیا کہا شادی کے دوسرے دن؟ فاطمہ کو دین کا بہترین معاون پایا. آپ کی اللہم صلی مرد کی بہترین معاون. ابھی ہم نے شریک حیات، فلسفہ شریک حیات اور فلسفہ شادی پہ گفتگو کی تھی کہ مرد کے لیے دین کے حوالے سے بہترین معاون عورت ہو سکتی ہے. رسول اللہ پہ جب وحی آئی تو سب سے پہلے کس کو سنایا؟ بی بی خدیجہ کو سنایا. کسی اور کو؟ علی بھی تو تھے، علی کو جا کے سنا دیتے. بی بی خدیجہ کو سنایا. کیا تسلی دی، کیا خوبصورت الفاظ تھے کہ آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا. اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ جو دو بول ہوتے ہیں بیوی کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. لوگوں کی تلواروں سے زیادہ مضبوط ہیں یہ الفاظ جو آپ کی حفاظت کریں گے. بیوی کے دو میٹھے بول. اور پھر اسی ملکۃ العرب نے اپنا پورا مال و دولت، پوری جائیداد رسول کے حوالے کر دی. آپ کی مرضی، آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں. یہ ہے مرد کے شانہ بشانہ چلنا. کم عورت شانہ بشانہ نہیں چلی مجھے بتائیں. باغ فتق کا وقت آیا، بی بی گئی تھی نا، کیا باغ فتق مانگا تھا؟ فقط 90% گفتگو
مسلمانوں کی حالت زار، ان کی گمراہی، ان کے انحراف اور علی کی خلافت سے روگردانی سے متعلق تھی. گھر میں بیٹھی رہتی تھی بی بی سیدہ کہ اللہ کے رسول نے مجھے، میرے بابا نے مجھے گھر کا کام دیا ہے. جب جنگ خندق میں پتہ چلا کہ مسلمان بھوکے ہیں، رسول بھوکے ہیں، روٹیاں لے کے پہنچ گئیں. کتنی دور ہے مدینہ، مسجد نبوی اور جنگ خندق، ایک عورت تنہا تنہا وہاں پہنچ جاتی ہے. جنگ احد میں جب پتہ چلتا ہے رسول شہید ہو گئے، جب افواہ اڑتی ہے، لوگ چلے گئے، فرار ہو گئے. بی بی سیدہ گھر سے نکل کر جنگ احد کے میدان میں. کتنی دور ہے جنگ احد کا میدان. تو جب نکلنے کا موقع تھا تو بی بی نکلی. اس کو کہتے ہیں شانہ بشانہ چلنا. تو آپ بھی دین کے معاملے میں شانہ بشانہ چلیے. عیسائیوں کے حوالے سے گفتگو ہے، عیسائیوں کے حوالے سے مباہلہ کی بات ہے. آپ فوراً یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مرد بہت سخت ہیں، ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے، ہمارے بھائی برا مناتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے اپنے گھر کے کاموں میں کوتاہی کی ہوئی ہے، مدرسے کو آڑ بنا کر کہ بھئی پڑھائی بہت ہے، مجلسیں پڑھنی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ ذرا خود استری کر لیجئے گا، آپ ذرا سا چائے ذرا خود بنا لیے گا، بچے کو ذرا تیار کر کے بھیج دیجیے گا، میری ذرا آنکھ نہ کھلے وغیرہ وغیرہ. تو وہ مرد بھی سمجھ جائے گا نا کہ ان کے انداز میں جو تبدیلی آئی ہے، خدمت میں جو کمی واقع ہوئی ہے، مدرسے جانے کی وجہ سے ہوئی ہے، دیندار بننے کی وجہ سے ہوئی ہے. امام کے پاس وہ شخص آیا، کہنے لگا کہ مجھے، میری ماں عیسائی ہے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، ماں عیسائی ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہہ سکتے تھے کیپ دا ڈسٹینس، فاصلہ رکھنا ذرا، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ عیسائی کر لے. فاصلہ رکھنا ذرا، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں ورغلا دے. نہیں، اس سے اور قریب ہو جاؤ. کس سے؟ عیسائی سے. عیسائی ماں سے اور قریب ہو جاؤ. جب تم عیسائی تھے اس وقت نہیں تھے نا اتنا قریب، اب اور قریب ہو جاؤ، خدمت کرو اس کی. اور کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا امام نے. وہ گیا خدمت کرنے لگا. ماں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ تجھ میں ایسی تبدیلی کیا آ گئی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ مسلمان ہو گیا ہے تو کیا مسلمان بیٹے اپنی ماؤں کی زیادہ خدمت کرتے؟ کریں ہاں. کہنا بس ٹھیک ہے، پھر میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں. چلے چھوڑیں معصومین کو اور بی بی خدیجہ کو، بی بی سیدہ کو اور بی بی زینب کو جنہوں نے کربلا کا پیغام پہنچایا. کسی کرسچن لیڈی کی بات کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی آپ کی غیرت میں جو ہے وہ ابال آئے. مدر ٹریسا کا نام سنا ہے آپ نے؟ مدر ٹریسا کو نوبل پرائز ملا تھا 1997 میں. کون مدر ٹریسا؟ 1910 میں پیدا ہوئی البانیہ میں، اور وہاں سے انڈیا گئی. انڈیا جا کے اس نے کہا کہ بس میں یہیں کی ہو کے رہ گئی، بس مجھے یہیں رہنا ہے. انڈیا سے کوئی میسیڈونیا، البانیہ کا ابھی موجودہ نام میسیڈونیا، یورپ جائے اور وہ جا کے کہے کہ بس اب تو مجھے یہیں رہنا ہے. تو سمجھ میں آتی ہے بات. وہاں کی کشادہ خوبصورت سڑکیں دیکھ کر، لذیذ کھانے دیکھ کر، امیگریشن حاصل کر کے بات سمجھ میں آتی. پاکستان سے کوئی آسٹریلیا جائے اب کہے بھائی میں نہیں جا رہا پاکستان، ٹھیک ہے بالکل صحیح فیصلہ ہے آپ کا. اور آسٹریلیا سے کوئی پاکستان آ جائے، کراچی میں بھی مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں پاگل ہو گیا. مدر ٹریسا آئی 1940s میں اور 10 سال بعد اس نے فیصلہ کیا میں یہیں رہوں گی، یہاں سے نہیں جاؤں گی. دیکھیں اس کی ویڈیو کلپس انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، کس طرح وہ غریب بچوں کو، بیمار بچوں کو، جزامی بچوں کو گلے لگا لگا کر کھانا کھلا رہی ہے. 50 سال سے زیادہ عرصے رہی ہے یہاں پر. 1997 میں اس کا انتقال ہوا ہے اور اب پوپ فرانسس نے اس کو سینٹ کا درجہ دیا ہے. سینٹ کا درجہ ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو بڑی مشکل سے ملتا ہے عورت کو. جیسے ہمارے یہاں عورت مجتہدین کتنی ہوں گی؟ بہت کم. تو وہاں پہ سینٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ولی اللہ، اللہ کا ولی، جس پہ جو ہے الہام ہوتا ہو، وحی ہوتی ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام آتے ہوں بات کرنے وغیرہ وغیرہ. سینٹ کا درجہ دیا گیا، نوبل پرائز اس کو دیا گیا ہے. صرف مدر ٹریسا نے اپنے ہاتھوں سے 500 آرگنائزیشنز بنائی تھی. 500. اب بنا سکتی ہیں آپ میں سے کوئی ایک 500 مدرسے؟ 500 افراد کو پڑھا دیں آپ، 50 افراد کو پڑھا دیں، 5 افراد کو پڑھا دیں آپ. مدر ٹریسا جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے، جس کے بارے میں کیا ہے، ہم تو مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، جو 1000 سال تک عبادت کرے، جو 1000 سال تک عبادت کرے، پھر 1000 سال تک عبادت کرے، اور وہ پنجتن سے محبت نہ رکھے تو اوندے منہ جہنم میں جائے گا. مدر ٹریسا کی کیا اوقات.
ہم تو اس مسلمان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جو ولایت پہ یقین نہ رکھے. تو جس کو نہیں پہنچنا کہیں وہ اتنی محنت کر رہا ہے، اور ہم مسلمان. بی بی زینب گناہ دیکھیے، بی بی خدیجہ گناہ دیکھیے، بی بی سیدہ گناہ دیکھیے، بہت ہو چکی. یہ کہہ کر وہ معصوم ہیں، وہ معصومہ ہیں، وہ اہل بیت کے. مدر ٹریسا تو نہیں ہے نا معصوم، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. اس نے کیسے اپنی زندگی گزار لی؟ اچھا ننس تو ان کی شادی کرتی نہیں ہے، اکیلی ذات 50 سال سے زیادہ اس نے. یہی مدر ٹریسا کو دیکھ کر انڈیا میں یہ ہلچل مچی تھی کہ یہ ایک عورت نے آ کے کتنے لوگوں کو عیسائی بنا دیا ہے، اینٹی کنورژن بل پاس کرو. فوراً اینٹی کنورژن بل پاس کیا گیا. ایک عورت نے انڈیا کے ہندوؤں کی چولیاں ہلا دی تھی، ان کے مذہب میں جو ہے وہ دراریں ڈال دی تھی. ایک عورت نے پریشان کر دیا تھا پورے انڈیا کو. کتنی عورتیں جو ہے پوری دنیا میں عیسائی مشنریز میں کام کر رہی ہیں. ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عورتیں ہیں، ہم عورت ہیں. مدر ٹریسا کی چھوٹی سی تصویر لے لیجئے، اپنے پرس میں رکھ لیجئے. جب بھی ہو نا کہ اب میں عورت ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، مدر ٹریسا کو نکال کے دیکھا کریں. بی بی سیدہ اور ان کے بارے میں تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ بھی وہ معصوم ہیں، وہ معصومہ ہیں، ہم ان کے برابر کیا کریں. تو جب عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ میں کوئی دقیقہ فروغ گزار نہیں کر رہے تو ہم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام کو اس طرح کے لوگ چاہیے جو کہیں بھئی ہمارے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، چھٹی میں تو فرصت ہوگی. ارے بھائی ایک ہی تو ویکینڈ ملتا ہے، ایک ہی تو دن ہوتا ہے حلوہ پوری اور نہاری کھانے کا. اس میں بھی آپ کہیں جو ہم مدرسے چلے جائیں. ایک ہی دن تو ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا اور لوگوں سے ملنے ملانے کا، انٹرٹینمنٹ کا. اس میں آپ کہتے ہیں ہم مدرسے چلے جائیں. تو خدا را جان جائیے، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو اسی رستے پہ چل کر جانا ہوگا جس رستے پہ اہل بیت چل کر گئے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا. اگر شارٹ کٹ ہوگا تو وہ باطل کا رستہ ہوگا، وہ شیطان کا دیا ہوا کوئی رستہ ہوگا، کوئی تدبیر ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد. ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ دلائل کی اہمیت. یہ تیسرا پیغام ہے مباہلہ کا. دیکھیے آج کل مسلمانوں پہ بہت آسانی کے ساتھ ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے. کون سا لیبل؟ دہشت گردی کا، تشدد پسندی کا، کہ یہ جو ہے ٹیرورسٹ ہیں، یہ جو ہے ایکسٹریمسٹ ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ یو این او میں بڑی تقریر کی تیاری کر کے گئے تھے ہمارے پرائم منسٹر. پتہ چلا کہ ان لوگوں نے آ کے روسٹرم پہ کہہ دیا پاکستان از اے ٹیرورسٹ اسٹیٹ، ڈکلیئر کریں آپ. او کیا ہو گیا بھائی؟ لوگ ہم تو بات کرنے آئے تھے اور یہاں پہ ہمیں دہشت گرد ملک قرار دے رہے ہیں. کر لیں جو کرنا ہے. مغرب نے ایسا جھنجھنا، ایسا کھلونا ہمارے ہاتھ میں پکڑایا ہے کہ یقین کریں کہ سمجھ میں نہیں آتا اس مسئلے کو کیسے حل کریں. ایک عورت حجاب کی حالت میں ایروپلین میں داخل ہوتی ہے. آپ باہر جائیں بھائی، ہمیں خطرہ ہے، آپ نے بم باندھا ہوا ہے اندر، نہیں چلے گی فلائٹ، روک لیں بھائی اس کو. پورے مسافر کھڑے ہو گئے، فلائٹ روک دی، اس عورت کو اترنا پڑا. یہ حالت ہو گئے، یہ حالات ہو گئے کہ انگلینڈ میں ایک عورت جا رہی ہے رات میں، اس کا پیچھے سے اسکارف پکڑ کے کھینچ رہے کہ یو آر ٹیرورسٹ. دیکھا آپ نے کیسا دہشت گردی کا لیبل لگایا ہمارے اوپر. اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں سادہ بیوقوف قسم کے مسلمانوں کی بھی کمی نہیں ہے. وہ بھی کہیں ٹھیک ہے تم نے ہمیں برا کہا تو ہم برا بن کے دکھائیں گے، ہم دہشت بن کے دکھائیں گے. اور پھر انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ داعش، آئسس، القاعدہ، طالبان، یہ تمام چیزیں کھڑی کی. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں، یہی اصل اسلام ہے. فتنہ نامی ایک مووی بنی تھی پچھلی صدی میں ہالینڈ سے. تو اس شخص نے قرآن کی آیتیں نکال کے کاٹ چھانٹ کر کے پس منظر سے ہٹا کر مووی بنائی تھی کہ اسلام از اے ٹیرورسٹ ریلیجن، یہ ٹیرورزم پھیلا رہا ہے. اتنی خطرناک مووی کہ وہ امریکہ میں بین ہو گئی. اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گردی 9/11 کا واقعہ ہو گیا، 9/11 فارنہائٹ بنائی گئی، بتایا گیا کہ بھئی یہ واقعہ جو ہے مشکوک ہے، یہ سارے یہودی اس دن غائب تھے اس بلڈنگ سے، اس پہ یقین نہ کریں. لیکن اس کے باوجود کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے. اچھا اس وقت کوئی عیسائی، اب عیسائی کی تبلیغ کریں، پوری دنیا میں مسلمانوں سے بھی زیادہ عیسائی ہے نا، تو وہ اگر آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نکال کے دکھا دے، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ابھی ہم نے آیت پڑھی نا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو
ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اگر وہ آیات آپ کو نکال کے دکھا دے، دیکھو تم کہتے ہو کہ دہشت گرد نہیں ہو، تم لوگوں کی گفتگو شروع ہی ثم نبتہل فنجعل سے ہوتی ہے، تم لوگ تو بعد میں کرتے ہو، لعنت پہلے بھیجتے ہو. تمہارا رسول چلا گیا تھا اپنے پنجتن کے ساتھ اور دعا کرنے کے لیے، لعنت بھیجنے کے لیے، وہ چھوڑو، اس کا کیا انجام ہوا اس مباحلے کا؟ مجھے یہ بتاؤ. تم لوگ بات کم کرتے ہو، دہشت گردی زیادہ پھیلاتے ہو. تمہارے رسول نے سب سے پہلے دہشت گردی پھیلائی. دیکھو عیسائیوں سے چاہیے تھا کہ بات کرتے، رسول سمجھاتے، اگر ہم باطل پر دے تو ہمیں قائل کر دے، اور تمہارا رسول ہمیں بد دعائیں دینے پہنچ گیا، ہم تو نہیں قبول کریں گے کبھی تمہارا اسلام. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ اس کو بتائیے. تم نے ایک آیت پیش کی ہے مباہلہ کی. سورہ آل عمران میں 80 آیات ہیں مباہلہ کی، 80 آیات. یہ جو مباہلہ سے پہلے کے جو حالات ہیں، کبھی آپ سنیں، صادق صاحب کے 7 لیکچرز ہیں حیات القلوب میں، صفحے کے صفحے بھرے میں، کہ مباہلے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مناظرہ. مباہلے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مباحثہ. مباہلے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مذاکرہ، مصالحہ. یہ تمام چیزیں جب ہو گئیں، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانیں گے، گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا. پھر اللہ نے کہا ثم نبتہل فنجعل، تم نہیں باز آؤ گے. تم لوگوں سے ڈسکشن کر لیا، بہت کر لیا، تم لوگوں نے بات نہیں مانی. 80 آیات مباہلے کے لیے، 79 مرتبہ اللہ نے سمجھایا، دیکھو مت کرو، دیکھو باز آ جاؤ. ماں اپنے بیٹے کو کتنی مرتبہ سمجھاتی ہے اور اس کے بعد دھمکی دیتی ہے کہ میں تمہیں تمہارے ابو سے پٹوا دوں گی. کتنی مرتبہ؟ 1 2 3 4 5 10 مرتبہ. 10 مرتبہ بھی شاید ماں نہیں، 2-3 مرتبہ ماں کہتی ہوگی تو بیٹا خاموش ہو جاؤ، مجھے جو ہے وہ یہ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھنے دو، میں نے تمہارے ابو سے شکایت کر دوں. مثلا کوئی بھی آپ مثال دے دیں، وہ تو ہمارے منہ سے نکل گیا. آپ کوئی بھی مثال وہ دے دیں کہ مجھے کھانا پکانے دو، مجھے قرآن پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو، تمہارے ابو سے شکایت کروں گی. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. ذرا اس کو بلا لیجئے، یہ بہت شور کر رہا ہے یہاں پر. ہاں بھی بیٹا علی آ جاؤ. دیکھا بیٹا میں نے کہا تھا، بار بار 3-4 مرتبہ. اللہ تعالیٰ 79 مرتبہ سمجھا رہا ہے، تو کیا اللہ کا یہ حق نہیں کہ 80 مرتبہ کہا ہے کہ چلو بس آ جاؤ، بہت ہو گئی، میدان میں آ جاؤ. اگر تم کو بہت زیادہ زعم ہے نا کہ تم سچے ہو تو دیکھ لیتے کس پہ لعنت پڑے گی. عیسائی اگر کوئی یہ کہے کہ تم جنگ و جدل والے ہو اور تمہاری گفتگو جو ہے لعنت ملامت سے شروع ہوتی ہے، جی نہیں، ہماری گفتگو لعنت ملامت پہ ختم ہوتی ہے. 80ویں آیت آئی تو ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو جھوٹوں پر. اس سے پہلے ہم نے پیار محبت سے سمجھایا انہیں عیسائیوں کو. یہودی کہا کرتے تھے قالوا لن ندخل الى الجنہ من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنہ ما كان الا ما كان هودا او نصارى، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. تلک امانیہم، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہارا گیس ورک ہے، تمہارے اٹکل پچو ہیں، تمہارے جو ہیں سبز باغ ہیں، شیخ چلی کے خواب ہیں جو تم دیکھ رہے ہو. تلک امانیہم. اور کس طرح پھر اللہ نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا ہوگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. ارے خدا تو خود کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو خود کہہ رہا ہے یہود و نصارانی جو ہیں وہ باطل پر ہیں، تو نے بھیجا ہی محمد کو اس لیے ہے کہ اسلام کا پیغام ہو جائے. آپ اس سے کہہ رہے ہیں، ان گمراہ فرقوں سے، مذہب والوں سے کہہ رہے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ جہنم میں جاؤ گے، تم لوگ اس قابل نہیں ہو، بلکہ میں سب کو ڈال دوں گا، یہود و نصارہ کو نہیں ڈالوں گا. تم نے کیوں دعویٰ کیا کہ ہمارا جنت میں قبضہ ہے یا ہم جائیں گے جنت میں؟ اللہ اس موقع پر بھی اپنے غصے کو کنٹرول کر کے، یہ میسیج ہے اللہ کا ہمارے لیے کہ کوئی بیوقوف دشمن اہل بیت آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ میں مسلمان ہوں تم کافر ہو، تب بھی تم مسکرا کے کہنا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کیجئے.
اللہ جب یہود و نصارہ کی بات سن رہا ہے اور غور سے سن رہا ہے، ٹھنڈے دل سے سن رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تم دلیل ہو تو لے کر آ جاؤ، تو آپ کو بھی چاہیے دلیل پیش کریں. تو یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے ایکسٹریمزم کا جو کر رہے ہیں ان کو دہشت گردی مبارک. کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک شخص، کوئی ایک مکتبہ فکر مذہب تشیع میں سے نہیں ملے گا جو ان کو سپورٹ کرتا ہو. کوئی ایک شخص نہیں ملے گا تو دہشت گردی کے واقعات میں جو پکڑا گیا ہو. باقاعدہ امریکہ میں بل پاس ہوا ہے کہ جن کے رشتہ دار ہلاک ہوئے 9/11 میں وہ سعودی گورنمنٹ کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اور ان سے قصاص بلڈ منی لے سکتے ہیں. پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا، باراک اوباما نے ویٹو کر دیا. کیوں؟ اگر آپ نے ان پہ کیس کرنے شروع کر دیے تو ہمارے $800 ملین کا جو اسلحہ بیچنا ہے ان کو وہ نہیں خریدیں گے. وہ کیسے بکے گا؟ اس لیے روک دیا. اور سعودی گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ کیا نام کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے امریکہ سے وہ ہم نکال لیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ ایکسٹریمزم کا لیبل لگا کے آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کیا مسلمز اور کرسچینٹی کے درمیان ہوئی تھی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کیا مسلمز اور جوڈزم کے ماننے والوں کے خلاف ہوئی تھی؟ ہولوکاسٹ کیا مسلمانوں نے کیا تھا؟ کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے، کروڑوں لوگ اس فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور دیگر میں. کیا کوئی مسلمان شامل تھا؟ ویتنام میں کیا مسلمان تھے؟ مسلمانوں پہ آپ نے لیبل لگایا ہے کہ ان کو کسی طرح دہشت گرد قرار کیا جائے، ان کو بار بار قاتل، چور، ڈکیت اور دہشت گرد کہا جائے تاکہ یہ مجبور ہو جائیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر مجھے دہشت گرد کہہ رہے ہو تو میں ہوں، حالانکہ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے دلیل کی، تو مجھے بتائیے خدا سے زیادہ کون قادر ہوگا یہود و نصارہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر؟ خدا کہہ رہا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا، دلائل کی اہمیت ہو گئی. اب آ جائے توحید کی اہمیت، ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ. دیکھیں اصل جو بون آف کنٹینشن تھی، جو ایشو تھا، جو کور پرابلم تھا، وہ توحید کا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا. اب یا تو دو باتیں ہیں، یا تو ولد الزنا مان لیں ان کو نعوذ باللہ، یا پھر خدا کا بیٹا. اول الذکر قابل قبول نہیں، وہ بہت پائس تھی، معصومہ تھی بی بی مریم، تو یہ اللہ کے بیٹے ہوئے. بہت کلیئر کٹ جواب تھا اس کا. رسول اللہ دے سکتے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا. یہ بھی ہمارے لیے ایک میسج ہے. اگر بات معلوم نہ ہو یا بہت اہم بات ہو اور آپ کو خطرہ ہو کہ میں بات اگر غلطی ہو گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے حلال حرام کا، تو آپ خاموش ہو جائیے، میں پوچھ کے بتاؤں گا. اگلے دن رسول اللہ کے پاس وحی آئی، رسول اللہ واپس آئے. اِنَّا مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 59. اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون، ہم نے اسے تراب سے پیدا کیا، مٹی سے، اور پھر کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا. الحق کو، اب یہ 60ویں آیت، 60th آیت. الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے. کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ؟ یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، مشرکوں کی طرف؟ جی نہیں، رسول کی طرف. سنیے جملہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، بڑے سخت جملے اللہ نے 2-3 موقع پہ کہیں. اس وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وہ والا جملہ کہا تھا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت کا مظاہرہ کرو جیسا کہ کہا گیا ہے. یہ بھی بڑا ایک سخت جملہ تھا سورہ ہود کا. رسول نے کہا تھا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ بھی ایک بڑا سخت جملہ. الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا. اے اللہ تو کس کو کہہ رہا ہے شک کرنے کا؟ رسول کو جو رحمت للعالمین ہے، جس نے تجھ سے دو بدو بات کی، جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں جبرائیل اترتے ہیں، تو ان کو کہہ رہا ہے کہ تم شک مت کرنا. بتانے کے لیے کہ اتنی ازہر من الشمس بات ہے کہ تم بھی ہوشیار رہنا اس بات میں. تو اگر تم نہیں شک کرنا تو اور لوگوں کو تو بدرجہ اولا شک نہیں کرنا چاہیے. فلا تکم من الممترین، اور تم شک کرنے والے میں سے نہیں ہو جانا.
اور جب یہ بات کہہ دی پھر کہا فمن حاجک فیہ من بعد من العلم، جو ہے نا من العلم، اس علم کے بعد، اس علم کے آ جانے کے بعد تم سے کٹ حجتی کرے تو کون سا علم؟ یہ والا انا مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون. اس علم کے بعد یہ جو آیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے 80 آیت میں ایکسپلین کیا توحید کو، اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا دلائل کو. اچھا ابھی جو ہم نے بات کی کہ توحید جو اصل ایشو تھا، تو اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں اس توحید کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہت لطیف پیرائی میں اور بہت وضاحت کے ساتھ کیا ہے. اس سے پہلے جو دعوت تبلیغ کے حوالے سے ہم نے آیت پڑھی تھی، آپ کے سامنے کیا پڑھی تھی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا، تعالوا کے بعد ندعو نہیں آیا، ابناءنا نہیں آیا، سختی والا لہجہ نہیں آیا. تعالوا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ہر مرتبہ سختی. باپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں آ جاؤ بیٹا ادھر آ جاؤ، ابو آ گئے بس ڈنڈا لے کے بیٹے، نہیں بیٹا میں آپ کے لیے آئس کریم لے کر آیا ہوں. سو تعالوا الی کلمۃ سواء بینا و بینکم، کہ اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے میں مشترکہ ہے. یہ ہم نے آیت ادھوری چھوڑ دی تھی پہلے، اب اس کو مکمل کرتے ہیں. کون سا کلمہ مشترکہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائے گا. آپ نے دیکھا اللہ نے توحید کا تذکرہ کس طرح کیا ہے. پہلی مرتبہ کہا ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. کافی تھا، انف، اچھی طرح ایکسپلین کر دیا اللہ. اب مزید وضاحت کی کیا؟ نہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیٹ می سے اٹ ان اندر وے، ایک اور طریقے سے اس بات کو سن لیں آپ. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس میں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے. اچھا دوسری مرتبہ دوسرے انداز سے، ٹھیک ہے کافی ہے؟ نہیں، ایک اور انداز سے مجھے سمجھانے دو. ایک اور قسم کا شرک ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں شرک ہے. کون سا شرک ہے؟ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو خدا کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائے گا. فَإِن تَوَلُّوا، اور اگر کوئی ایسا کرے، کیونکہ جو لوگ تھے وہاں پہ وہ روگردانی کرتے تھے، تو اگر کوئی کہے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو ان سے کہنا، گواہ رہنا کہ میں مسلمان ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں. 3 مرتبہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ توحید کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آپ نے کہا کہ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اب اللہ نے یہ جو بات کی، اس بات کو ایک صحابی نے پکڑ لیا کہ ہم اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے. عدی بن حاتم نام تھا اس کا، وہ پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا. رسول اللہ کے پاس کہا جو اربابم ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول نے کہا عیسائی علماء کی طرف. یعنی ہم خدا کو چھوڑ کے ایک دوسرے کو، ہم میں سے بعض کو یعنی عیسائی علماء کو خدا نہیں بنائیں گے. تو ہم نے تو کبھی عیسائی علماء کو خدا نہیں بنایا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا کہہ جاتے تھے جو کہ غلط تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی عیسیٰ علماء کو تو خدا نہیں بنایا. رسول نے کہا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ تمہارے لیے کوئی فتویٰ دیتے تھے اور وہ فتویٰ جو ہے انجیل یا بائبل کے خلاف جاتا تھا اپنی کتاب کے. وہ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہوتا تھا. کہنا تمہیں معلوم ہوتا تھا کہ کتاب اللہ کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ کہنا ہاں ہمیں معلوم ہوتا تھا. کہنا پھر بھی تم عمل کرتے تھے؟ کہنا ہاں ہم پھر بھی عمل کرتے تھے. تم کو معلوم ہوتا تھا کہ خدا کے خلاف بات کر رہے ہیں، خدا کے برخلاف جا رہے ہیں، پھر بھی کہنا ہاں ہم پھر بھی عمل کرتے تھے. کہنے بس یہی ہے خدا کے مقابلے میں ایک دوسرے کو خدا بنانا، انسانوں میں سے خدا بنانا. اب مجھے آپ یہ بتلائیے تھوڑی دیر رک کے، یہ جو فرقے بنتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں؟ کیا یہودیوں میں 71 فرقے جو وجود میں آئے توریت نے بنائے؟ توریت نے کہا کہ 71 طریقے سے عبادت نہیں. کیا عیسائیوں میں جو 72 فرقے بنے وہ انجیل نے بنائے کہ بھئی اس طرح بھی کر لو، اس طرح بھی کر لو، اس طرح بھی کر لو؟ کیا مسلمانوں میں جو 73 فرقے ہیں وہ قرآن نے بنائے؟ قرآن نے تو نہیں بنائے. کس نے بنائے؟ جس نے قرآن کو پڑھ کے سمجھایا ان لوگوں نے بنائے. کیوں؟ کہ انہوں نے غلط سمجھایا، اپنا قیاس کیا. جو
تفسیر تھی وہ نہیں بیان کی. مولا علی لائے تھے نا تفسیر لکھ کر قرآن کی, 6 مہینے جو بالکل رو پہنچ رہے تھے, گھر میں تنہا رہے تھے, لے کر آئے تھے, دیکھو میں نے ہر آیت کو اس کی تنزیل, اس کے اشارے, تفصیل کے ساتھ جمع کر لیا ہے. لوگوں نے کہا ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے. تو علی نے کہا کہ اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ سکو گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا. علی نے جگہ صفین پہ کہہ دیا تھا مسلمانوں میں 73 فرقے ہو کے رہیں گے, جس طرح یہودیوں میں 71, عیسائیوں میں 72, اسی طرح مسلمانوں میں 73. بدترین فرقہ وہ ہوگا جو میرا دشمن ہوگا. الٹا کر لیجئے, جو بہترین فرقہ ہوگا وہ علی کا دوست ہوگا. تو ہمارے ہاں جو گروہ بندیاں ہیں, فرقہ بندیاں ہیں, مسالک ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں کہ قرآن تو ایک ہے, قرآن کو پڑھ کر سمجھانے والے اور ہیں. اور کیوں ایسا وہ کر جاتے ہیں غلطیاں؟ اس لیے کہ قرآن اس ذریعے سے نہیں سمجھاتے کہ جس ذریعے سے سمجھانا چاہیے. دیکھیں, قرآن نے 80 آیات پیش کی نا مباہلے کے لیے, نہیں سمجھ میں آیا, قرآن سے بات نہیں سمجھ میں آئی نا, تو پھر کس کو لے کر آئے بات سمجھانے کے لیے؟ اطرت کو. قرآن و اطرت, کہ میں اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں. تو قرآن سے اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو تم اہل بیت سے سمجھ لو. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اہل بیت کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو نہیں, قرآن کی کوئی بات اہل بیت تمہیں سمجھ میں آئے تو اہل بیت سے سمجھ لو. تو یہاں تو ہم اس بات پر وہ ہیں کہ قرآن افضل کہ اہل بیت افضل. یہاں کہہ رہے ہیں قرآن کافی نہیں تھا تمہارے لیے اہل بیت کافی ہیں, وہ سمجھا دیں گے. اور لوگ کیا کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ. ارے کتاب تو عیسائیوں کے لیے کافی نہیں ہوئی, اہل بیت کو لانا پڑا سمجھانے کے لیے. اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہم جو ہیں ہمیں علی کی ولایت اور ائمہ کی امامت نہیں چاہیے. تو یہ گروہ بندیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر, پوچھ لو اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ نفس رسول ہے. اہل ذکر کون ہے؟ بجتن پاک. ان کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے. تو اگر قرآن کے ساتھ اطرت کو لے لیا جائے, قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لے لیا جائے, تو قرآن اچھی طرح واضح طور پر سمجھ میں آ جائے. ورنہ واضح آیات, کھلی ہوئی عبارتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, اور آپ وضو میں پاؤں کو دھوتے رہ جائیں گے, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو ہم نے پہلا پیغام آپ کو پہنچایا علم دین کی اہمیت, دوسرا پیغام آپ کو پہنچایا علم دین میں عورتوں کی, تبلیغ دین میں عورتوں کی اہمیت, تیسرا پیغام آپ کو پہنچایا دلائل کی اہمیت, چوتھا پیغام آپ کو پہنچایا کہ توحید کی اہمیت, پانچواں پیغام ایمان باللہ. دیکھیں جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے ایمان کو بڑھانے کے لیے تو ہو رہی ہے. اور رسول اللہ کا ایمان ایسا تھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا فنسأل نبتہل فنجعل, فنسأل کا لفظ نہیں استعمال کیا, فنجعل, کہ ہم قرار دیں کس پر؟ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. یعنی لعنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم کسی پہ بھی ڈال دیں. ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت دے, نہیں, ہم یہ کہیں گے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت آ جائے, یعنی گویا ہمارے قبضے میں ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, فنجعل لعنت اللہ کہنا چاہیے تھا. اے اللہ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ لعنت بھیج دے, نہیں, فنجعل, تمہارے ہاتھ میں ہے لعنت. جیسے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں, میں کسی پہ پانی پھینک دوں, لعنت میرے ہاتھ میں کسی پہ بھی پھینک دوں. اگر تم کو اپنے اوپر زعم ہے کہ تم سچے ہو تو یقیناً اللہ کی رضا تمہارے ہاتھ میں ہوگی, اس لیے فنجعل کا لفظ استعمال کیا. اور یہ وہی ایمان ہے کہ جس کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے رسول کے جد ابراہیم آتش نمرود میں کود پڑے. یہ وہی ایمان ہے کہ جس کو ابراہیم کے جد نوح اپنے دل میں لیتے ہوئے کشتی میں سوار ہوئے کہ اللہ مجھے بچا لے گا اور تمام جو ہے دنیا چاہے ڈوب جائے میں بچ جاؤں گا.
تو جس طرح نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے بچ گئے، اسی طرح اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنے والے بھی بچ جائیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ایمان کے حوالے سے ایک بات اگر برا نہ منائے، اوور کانفیڈنس کا شکار مت ہوئیے گا کبھی. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کا. ٹھیک یاد رکھیے گا اس بات کو. نجران کس کا انتظار کر رہے تھے؟ رسول کا. یہودی مدینے میں آ کے کیوں بیٹھ گئے تھے ڈیرا جما کر؟ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ جب رسول آئے تو مانا، تقلید کی، اتباع کی. اس بات کی کیا گارنٹی؟ آپ کیا دودھ میں دھلے ہوئے لوگ ہیں کیا؟ آپ کے کوئی نئی اچھوتی مخلوق ہیں کیا؟ آپ بھی تو انسان ہیں نا. وہ بھی انتظار کر رہے تھے. جب رسول آئے تو انکار کر گئے. تو کیا ہم میں سے ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ امام کے آنے پہ انکار کر دیں؟ جب ہم ابھی تقلید کا انکار کر سکتے ہیں، نائب امام کا انکار کر سکتے ہیں، تو امام کا انکار کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نائب امام کون ہے؟ مجتہدین ہے نا، مراجع ہے نا، اس کا انکار کر رہے ہیں نا لوگ. باقاعدہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کراچی میں ایسی مجالس ہوں گی کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ کوئی باقاعدہ عالم نہ ہو، ذاکر ہوں، غلو فی الدین کرنے والے ہوں. باقاعدہ انگلینڈ سے M15 جو ان کو فنڈنگ کرے گی. کتنا عام ہے یہ نہ بھی کرے کوئی فنڈنگ، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ممبر جو ہے اب ذاکر آ کے ممبر خرید رہا ہے کہ 5 لاکھ دوں گا، یہ ممبر مجھے دے دو. ڈھونڈیے، آپ کے آس پاس مل جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد. تو اس ایمان کا صحیح استعمال کیجئے، تجدید ایمان کرتے رہیے، ورنہ یہ ممکن ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ جب امام اور سید حسنی کا لشکر آمنے سامنے ہوں گے، سید حسنی امام سے معجزات طلب کریں گے، امام معجزات دکھائیں گے تو سید حسنی کے ساتھ بہت سارے لشکری منحرف ہو جائیں گے کہ امام نہیں ہے، جادوگر. آپ کو واقعہ سنا ہے نا علی علیہ السلام کے زمانے میں کوفے میں جو 73 لوگ تھے، جب معجزات دکھانے کہا، رسول علی نے کہا کہ تم برداشت نہیں کرو گے، نہیں دکھائیے. 71 لوگ جب واپس آئے، مسجد میں نماز پڑھی، پھر دوبارہ وہی معجزہ، ایک جو تھا وہ بھی صرف ایک باقی رہ گیا. اس بات کی کیا گارنٹی؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. ایک دفعہ گریہ کر رہے تھے، اصحاب نے کہا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے ابھی کتاب جعفر پڑھی ہے اور اس میں آخری زمانے کے شیعوں کے حالات کو پڑھا ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ آخری زمانے کے شیعوں کے ایمان متزلزل ہوں گے. کیوں متزلزل ہوں گے؟ حب الدنیا. جس وقت دنیا میں مادیت پرستی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وجہ سے متزلزل ہوں گے. تو خدا را اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیے. ایمان کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب یقین ہوتا ہے. باقاعدہ روایت مولا علی کی. اور یقین کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب علم ہوتا ہے. ائمہ کا علم وہابی تھا، مکمل تھا، مطلق تھا، اس لیے یقین بھی مکمل تھا، مطلق تھا، اس لیے ایمان بھی مطلق تھا، مکمل تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بھی مکمل کی طرف گامزن ہو تو وہی علم لیجئے جو ائمہ سے آپ کو مل رہا ہے. مسلسل علم، جتنا علم حاصل کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں رٹو طوطے کی طرح علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ عبادت کرو، اپنی ایمان کو مضبوط کرو. عبادت اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا کہ جب آپ کو پتہ نہیں چلے گا مجھے کس طرح عبادت کرنی ہے. علم مسلسل علم. رسول اللہ کو کیا پڑھی تھی؟ علی کو بار بار نزاع کی حالت میں 2 یا 3 دن یا آخری وقت پہلے علی کو بلا کے چادر ڈال کے کچھ کہنے کی. کیا کہا ہوگا کہ میرے بعد کیا سازشیں ہوں گی، میرے بعد یہ ہوگا، وہ ہوگا. کیا پڑھی تھی؟ کیا ایسی ایمرجنسی تھی؟ بیمار ہیں، جانے کا وقت ہے. مولا سے پوچھا تو مولا نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 علم کے باب دیے، ہر باب میں سے 1000 مزید علم کے باب نکلتے ہیں. جاتے جاتے علم سکھا گئے. دیکھو علم حاصل کرنا، مولا علی کو علم سکھا رہے ہیں، وہ بتانے کے لیے. سکھائے وہابی علم ہے ان کے پاس موجود ہے، بتانے کے لیے. دیکھو میں جا رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ جاتے جاتے بھی علم دے جاؤ. تو علم حاصل کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اس کے بعد کا مرحلہ، چھٹا مرحلہ قربانی فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
کہ تم نیکی کے مرتبے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی بہترین چیزوں میں سے کوئی چیز نہ دو۔ ابراہیم کی بہترین چیز کیا تھی؟ اسماعیل، کہا اس کو قربان کرو۔ رسول اللہ کی بہترین چیز پہلے باپ، پھر ماں، پھر بیٹے، بیوی، سب چلے گئے نا، کون بچا اب بہترین چیزوں میں؟ کل کائنات کون تھا رسول کی؟ علی، فاطمہ اور 2 بچے، جگر کا ٹکڑا، ان کا پھول، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کون تھا؟ بی بی سیدہ اور ان کے بیٹے اور ان کا شوہر۔ ارے رسول آپ کا باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، زوجہ بھی چلی گئی، بیٹے بھی چلے گئے، اب یہ 3-4 افراد بچے، ان کو بھی آپ لے کے جا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کچھ ہو گیا راستے میں، انہوں نے حملہ کر دیا، کچھ ہو گیا تو یہ 4 نہیں، یہی سب سے عزیز ہیں، انہی کو میں داؤ پہ لگاؤں گا۔ اور ہم کس طرح کی قربانی دیتے ہیں؟ اس دال میں بو آ رہی ہے، ماسی کو دے دینا، یہ کپڑا جو ہے یہ اس کا رنگ اتر گیا، یہ دیوار مہربانی پہ ٹنگ کے آ جاتا ہے، تو یہ چینج نیچے گرا ہوا اٹھاؤ ذرا، یہ صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ یہ ہے ہمارا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو جس طرح اللہ کے رسول نے، وہ ایک فقیر نے کہا نا کہ اللہ کے نام پہ دے دو ایک سیب والے سے، تو اس نے ایک 100 سیب اٹھا کے دے دیا۔ اس نے جیب تو 10 روپے نکالے اور کہا کہ مجھے ایک سیب دے دو 10 روپے کا، اس نے بہترین سیب چیک کر کے دیا۔ تو فقیر نے کہا یہ کیا بات، اللہ کے نام پہ سڑا ہوا سیب اور 10 روپے کے نام پر بہترین سیب۔ تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اگر آپ کو سڑی ہوئی جنت دے دی جائے، یہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہو کراچی کی سڑکوں کی طرح، بہترین جگہ مانگ رہے ہیں آپ جنت، اور اپنے پلو سے بدترین چیز اٹھا کے دے رہے ہیں۔ دکاندار کو پورے پیسے دے کہ بھئی مجھے یہ دے دو یہ دے دو، اور دکاندار آپ کو کوئی 2 نمبر مال اٹھا کے دے دے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ ابھی میں نے تو پوری قیمت دی ہے، آپ پیسے کھوٹے دے رہے ہیں، پیسے چھوٹے دے رہے ہیں، کم دے رہے ہیں، اور مال پورا مانگ رہے ہیں۔ ویسے میں تمار کی دکان پر بیٹھے تھے نا کھجور کی، شخص آیا لے کے چلا گیا کھجور، مولا نے میں سے میں تمار کو بھائی یہ پیسے ہیں، یہ کھجور لے کے گیا ہے۔ مولا یہ تو کھوٹے سکے، کہ ہاں اگر یہ کھوٹے ہیں سکے تو کھجوریں بھی سڑی ہوئی ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں بھاگتا ہوا آیا کہ مولا یہ آپ نے کس طرح کی کھجوریں دے دی، تو سڑی ہوئی ہیں، کہ تمہارے سکے بھی تو کھوٹے تھے۔ تو سڑی ہوئی عبادت کریں گے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، وائے ہو ان نمازیوں پہ جو اپنی نماز میں الکساتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ بچوں نے اسکٹ بنایا تھا کہ ایک آدمی کو جو پکڑ کے لایا جا رہا تھا، اس کو خوب مارا جا رہا تھا، پھر دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا، خوب اچھی طرح اس پہ مار کٹائی ہو گئی، اس کی سر پٹول ہو گیا، ناک سے خون نکل گیا، ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ جب جہنم میں ڈالنے لگے تو اس وقت بھاگتا ہوا ایک شخص نورانی چہرے والا آیا، اس کو چھوڑ دو، کہ تم کون ہو؟ میں اس کی نماز ہوں۔ تو فرشتوں تو نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا یار ایک عجیب آدمی ہو تم، اتنا سر پٹول ہو گئی، اتنا خون بہہ گیا اور ہڈی پسلی ایک ہو گئی، اب تم آ رہے ہو اتنی دیر میں، پہلے نہیں آ سکتے تھے جب انہوں نے پکڑا تھا؟ کہ تم نماز بھی تو دیر میں پڑھتے تھے، میں وہی تو نماز ہوں جو تم دیر میں پڑھتے تھے۔ تو تھوڑی بہت کٹائی یا مار پیٹ برداشت کرنی پڑ جائے گی اگر آپ نے اپنی نیکیوں میں جو ہے وہ دیر کر دی، تاخیر کر دی۔ تو یہ بہرحال پیغام ہے۔ اس کے بعد ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ساتواں مرحلہ نمود و نمائش، یا چھٹا مرحلہ ہے میرے خیال میں، 7واں مرحلہ نمود و نمائش۔ دیکھیں یہ جب آئے تھے عیسائی تو بہترین زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، ٹھیک، سونے کی انگوٹھی، ریشمی لباس، تو رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ تو اب یہ عیسائی گئے متمول قسم کے افراد کے پاس اور کہنے لگے کہ بھائی یہ رسول بات نہیں کر رہے، ہم تو بات کرنے آئے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس جاؤ، یہ بتا دیں گے تم کو۔ تو ان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بتا دیا، رسول اللہ سے مشورہ کیے بغیر کہ اپنے کپڑے تبدیل کرو، عام سے سیدھے سادے کپڑے پہن کے آؤ۔ کون تھا بتانے والا؟ مولا علی، نفس رسول، جو رسول کو دیکھے بغیر بتلا دے رسول کا مزاج، رسول کا موڈ کیسا ہے۔ وہ سیدھے سادے کپڑے پہن کر آئے۔ مجھے بتائیے یہ کیا میسیج رسول اللہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو مذہبی اجتماعات ہیں، مذہبی جگہیں، وہاں سیدھے سادے عام سے کپڑے پہن کر آؤ، زرق برق لباس پہن کر نہ آؤ۔ برا نہیں منائیے گا، محرم آنے والی ہے۔ اچھا ہم نے بڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 4 عیدیں ہیں، 2 عید الفطر عید الاضحیٰ والی مسلمانوں کی اور 2 ہماری اضافی۔ ایک دفعہ ہم بازار سے گزرے تو پتہ چلا کہ ایک 5ویں عید بھی ہے، دکاندار سے پوچھا، اس نے کہا کالی عید۔
آپ کو معلوم نہیں شیعوں کی یہاں ایک کالی عید بھی ہوتی ہے, آپ 2 اضافی عید نہیں مناتے, 3 اضافی عید مناتے ہیں. ہم نے کہا کیسے؟ کہنے لگے یہ جوڑے لے کے جائیں گے ابھی آپ, ہر مجلس کا ایک نیا جوڑا ہوگا. مجھے بتلائیے, امام کا قول ہے, ہمارے دوسرے امام کا قول ہے کہ اپنی عورت کو زیادہ جوڑے نہ بنوا کر گھر سے جانے سے روکو. جو عورت بازار میں بہترین زرق برق چمکدار قسم کا جوڑا, چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو. اچھا یہ بتا دوں, مغربی ممالک میں جو نائٹ ڈریس ہوتا ہے تقریبات کا, وہ بلیک ہوتا ہے. جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں فلم انڈسٹریز کی آپ دیکھ لیں, بلیک ڈریس پہنتے ہیں, وہ یہ رول ہے ان کے. تو وہ لوگ تو بالکل بھی یقین نہیں کریں گے آپ پر کہ یہ بلیک ڈریس آپ نے اس کے لیے پہنا ہے, اور جس طرح زرق برق پہنا ہے آپ نے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ عیسائیوں والی تقلید نہیں ہے کہ جس طرح وہ زرق برق لباس پہن کر آئے تھے امپریس کرنے کے لیے, ہم بھی جاتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے. ایک عورت جو نیا زرق برق لباس پہنے گی, کیا وہ چاہے گی کہ پراپر طور پہ حجاب ہو؟ اس کو تو حجاب بھی ایسا ہوگا کہ نظر آئے کہ اس نے اندر کیا پہنا ہے. اس کا کوٹ, اسکارف, اس کی چادر, اس کا مکھنا, جو بھی چیز وہ پہنے گی حجاب, وہ کبھی بھی 100% اپنے لباس کو نہیں چھپائے گی. کیوں چھپائے گی؟ وہ اس نے پہنا ہی اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھائے. تو یاد رکھیے, جس طرح رسول نے منہ پھیر لیا عیسائیوں سے, کیا بی بی سیدہ آپ سے منہ نہیں پھیر لیتی ہوں گی کہ تم میری مجلس میں رونے آئی ہو یا لباس دکھانے آئی ہو؟ یہاں موجود ہوں گے ایسے لوگ, آپ ان سے پوچھ لیں, اپنی امی سے پوچھ لیں. لوگ پہلے پرانے لباسوں کو کالا رنگوا کر پہنتے تھے. دکانوں کی, کپڑوں کی دکانوں پر رش نہیں ہوتا تھا, رنگ ریزوں کی دکانوں پہ رش ہوتا تھا. اب جو ہے نیا جوڑا پہنے بغیر گزارا نہیں ہے. لگتا تھا لوگ جب مجلس میں آتے تھے کہ یہ پرانا لباس پہن کر آیا ہے, یہ رنگا ہوا لباس پہن کر آیا. کیوں؟ کہ مجلس میں آیا ہے, رونے دھونے آیا ہے, کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں آیا ہے. تو یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اپنی مذہبی اجتماع میں آئیں تو پورے جو ہیں تقدس کے ساتھ آئیں, اور خواتین ہونے کے ناطے حجاب کے ساتھ آئیں. اگر کالے کپڑے پہننے اور خریدنے پڑ جائیں, نئے خریدنے بھی پڑ جائیں, تو ایسے لباس کا انتخاب کو کہ لگے نا کہ آپ کسی جشن کی تیاری کے لیے آئیں اور خصوصی طور پہ آپ نے اس کے لیے یہ سلوایا. نمود نمائش. اس کے بعد آئیے حب دنیا, ہماری گفتگو کا 8واں مرحلہ, حب دنیا. یہ جو 3 افراد تھے, ان میں سے 2 افراد حاتب اور طیب, یہ عاقب اور طیب, یہ رسول کے پاس آئے. تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر تو لیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا, ہم نے اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا اسلام نہیں قبول کیا, تم نے جو ہے اس لیے نہیں قبول کیا ہے کہ تم صلیب کی محبت, خنزیر کی محبت اور شراب خوری کی محبت میں گرفتار. مجھے بتائیے کون سی ایسی محبتیں تھیں جن کو وہ قربان نہیں کر سکتے تھے؟ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ مذہب اہل بیت کو مانتے ہیں, اسلام کو برحق مانتے ہیں, لیکن پھر بھی حلال حرام سے نہیں آگے بڑھتے, فکر نہیں کرتے ان کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ کیا نہیں کرنا. تو یہ عادتیں ہیں, یہ محبتیں ہیں جو ہمیں اسلام سے عمل کرنے کی روکتی ہیں. اس کے بعد 9واں مرحلہ جھوٹوں کی مذمت. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عیسائیوں پر لعنت, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو ہے گمراہوں پہ لعنت, لیکن اللہ نے کیا کہا؟ کاذبین, جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت, کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ اتنی برائی ہے, اس کے لیے کاذب کا لفظ استعمال کیا گیا, اور جھوٹ کے لیے باقاعدہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ بائبل میں جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ کے احکامات میں اس لیے اس قابل ہے کہ ان پر جو ہے وہ لعنت بھیجی جائے. اچھا, جھوٹ کی کئی اقسام ہیں. نمبر 1, واقعے کا انکار. مجھے بتائیے جن لوگوں نے غدیر خم کا انکار کیا وہ جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے واقعے کا اقرار, لیکن اس میں توجیحات نکال لینا کہ مولا کے یہ معنی, مولا کے یہ وہ معنی, یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. نمبر 3, واقعے کو چھوٹا کر کے بیان کرنا, اس کی حیثیت کو گرا دینا. علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں, جس کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا, اس میں واقع مباحلہ کو فقط 1.5 صفحے کا لکھا ہے, اور آخر میں حاشیے میں لکھا ہے کہ شاید اس واقعے میں حضرت علی بھی شریک تھے. بتائیں, یہ اشتباہ پیدا کرنا, واقعے کو گھٹانا, یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ ایک قسم کا جھوٹ ہم بھی بولتے ہیں, اور خود ہم عیسائیت میں اس بات کے شریک کار ہیں. عیسائیوں نے پنجتن کو مان لیا تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں, پہاڑ کو حکم دیں تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ہم نے بھی مانا ہوا ہے, کیوں نہیں مانا ہوا ہے؟ لیکن مجھے بتائیے کردار, رفتار, گفتار, اعمال کے اعتبار سے ہم عیسائیوں کے برابر نہیں.
ہمارے یہاں کی بے حجابی، ہمارے یہاں کی فحاشی، ہمارے یہاں بے نمازی لوگ، ہمارے یہاں حرام کھانے والے لوگ، ہمارے یہاں جھوٹ بولنے والے لوگ، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرنے والے لوگ، اگر دیکھا جائے بنحیث المجموعی ہم شاید ان سے بھی پیچھے ہیں، حالانکہ وہ بھی پنجتن کو مانگتے تھے، ہم بھی، تو ہم اور وہ برابر ہیں اس منافقت میں. تو خدا را اس بات سے نکلیے اور خالی خولی ظاہری ایمان سے پرہیز کیجیے، محبت کو ثابت کر کے دکھائیے. آخری اور 10واں مرحلہ ہماری گفتگو کا کہ سچوں کی فضیلت. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے یہ جو آیت ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ علی کی فضیلت تمام مصحف پہ ثابت کرتی ہے، واقعی ایک ایسی آیت ہے کہ جو غدیر خم کا ایک وضاحت نامہ ہے. حاکم شام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو حاکم شام نے کہا کہ تم علی پہ تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ علی کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں ان پہ تبرہ نہیں کر سکتا. ایک فضیلت وہ ہے جو آیہ مباہلہ میں اللہ نے انفسنا ان کے لیے لفظ استعمال کیا، اس لیے میں وہ ان پہ تبرہ نہیں کر سکتا. یہی وہ سچے ہیں کہ جب انہوں نے دعوت تبلیغ کا اظہار کیا، اپنے آپ کو رسول ظاہر کیا، تو اس سے پہلے وہ صادق مشہور ہو گئے. یہی وہ سچے ہیں جب انہوں نے اپنا فقہ مدون کروایا تو اس کی تدوین سے پہلے صادق مشہور ہو گئے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہلے صادق کو بھی مانتے ہیں، دوسرے صادق کو بھی مانتے ہیں. پہلے صادق کو مان کر ہم مسلمان کہلائے اور دوسرے صادق کو مان کر ہم مومن کہلائے. تو ان سچوں کے کونوا مع الصادقین کا کیا مطلب ہے؟ انہی صادقین، ان 2 صادقین کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ جنہوں نے واقع مباہلہ میں گواہی دی. اگر رسول اللہ چاہتے تو ابناءنا، بیٹوں میں جب ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو کسی کو بھی لے جاتے. حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، وہ تو نوازے تھے، بتانے کے لیے کہ یہی میرے بیٹے ہیں، انہی سے میری نسل چلے گی. نساءنا میں تو اور دائرہ وسیع تھا، عورتوں کو لاؤ، بیٹی کا لفظ نہیں استعمال کیا. تو عورتوں میں ازواج تھیں اور دیگر لوگ بھی تھے، کسی کو بھی لے جاتے، گھر کی عورتیں کہہ گئے. انفسنا میں تو اللہ نے حد کر دی، یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائیوں کو لاؤ. دیکھیں ترتیب یہ ہونی چاہیے نا، بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، یا بیویوں کو یا بیٹیوں کو لاؤ. کوئی لفظ استعمال ہوتا بیویوں کا، عورتوں کا، اور اس میں آگے بھائی کا لفظ استعمال ہوتا بیٹوں کے بعد کہ تم اپنے بھائیوں کو لاؤ. انفسنا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی تم اپنے نفس کو لے کر آؤ، جس کو تم سمجھو تمہارا متبادل وزیر جانشین وسیع وارث ہوگا. تو رسول چاہتے ہیں لاکھوں اصحاب میں سے کسی کا بھی انتخاب کر لیتے، فقط وہ حضرت علی کا انتخاب کیا، بتلانے کے لیے کہ یا تو میرا کام میں کر سکتا ہوں یا علی. مباہلہ جب ہو گیا تو عیسائیوں نے اشارہ کیا، ہاتھ ہلائے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ نے علی سے کہا کہ جاؤ بات کرو، یہ جن شرائط پہ بھی بات کریں تم جیسا سمجھو صلح کر لینا، تم جیسا سمجھو ان کی بات مان لینا. یہ نہیں کہا کہ مجھے آگے بتاؤ. تو حضرت علی گئے، انہوں نے پھر کہا کہ ہم اتنے 1000 جوڑے دیں گے، اتنی زرے دیں گے، اتنے تلوار دیں گے، اتنے گھوڑے وغیرہ دیں گے ہر سال. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس بات پر صلح کر لی. رسول اللہ نے کہا کہ تم نے بالکل صلح کی. تو یہ ہے علی کی فضیلت، جس کی وجہ سے غدیر خم میں رسول اللہ نے ان کو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا مصداق قرار دیا. آخر میں کلام آخر کے طور پہ ہم نے جو کہا تھا کہ صحت اور تعلیم کو پکڑا ہوا ہے عیسائی دنیا میں. ایک تیسری چیز کو آج کل پکڑا ہوا ہے، امیگریشن. باقاعدہ مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر امیگریشن کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یورپ، کینیڈا، امریکہ، دوسری جگہوں پر باقاعدہ بڑے بڑے پادری ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کو وہ ویلکم کہہ رہے ہیں. کل کی خبر ہے، اس درس کی تیاری کے بعد ہم نے کلک کر کے دیکھا کوئی کرسچن ورلڈ میں کوئی خبر، تو اتفاق سے کل کی خبر ہے کہ پوپ فرانسس 4 اس وقت جو پوپ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم عنقریب مسلمانوں سے ڈائلاگ کریں گے. ارے بھائی کس بات کا ڈائلاگ؟ مباہلے میں آپ ہار چکے ہیں. وہ ڈائلاگ کریں گے ان لوگوں سے جو مسلمانوں کی حقیقی نمائندے نہیں ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان سے محبت کریں. یا پھر ان لوگوں سے کریں گے جن کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ملحدوں سے بات کریں گے اور ان کو قائل کریں گے کہ تم وہ عیسائیت کے قریب آ جاؤ، یا کم از کم ہمارے خلاف جو جنگ و جہاد ہے وہ چھوڑ دو. دجال جب آئے گا تو روٹیاں دے گا، ایمان خریدے گا.
تو فی الحال روٹی کا نام امیگریشن ہے. جو لوگ مغربی ممالک موجود ہیں اگر وہ جا چکے تو کوئی بات نہیں، آپ وہیں پر امام کے لشکر کو ترتیب دیں، کیونکہ امام کی نصرت کے لیے کسی فقط ایک جگہ سے، ایک کونے سے لشکر نہیں آئے گا، دنیا کے کونے کونے سے ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے ان کے آوان و انصار آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عید مباہلہ اور عید غدیر کا پیغام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل اللجل اللجل